شرعی لحاظ سے کہ اتحاد سے مراد کیا ہے ایگزیکٹلی؟ اتحاد امت کی اصطلاح ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی قرآن حدیث میں کہیں پہ بھی حکم نہیں ہے اتحادو۔ اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب ایک ہو جاؤ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یعنی کہ اس ادب کو پریکٹیکلی ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا؟ مسکراتے ہیں اور اس کو پھر گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دے دیں کچھ نہ کچھ جو بیت المال کے اندر اویلیبل ہے۔ عام بندہ لیول کا کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ جس کے پاس بھی جاتا ہے بیٹا حل ایک ہی ہے، قرآن و سنت سے جڑ جاؤ، تو وہ کہتے ہیں سارے یہی کہہ رہے ہیں لیکن تم خود نہیں جڑ رہے تو ہم آپ کے پیچھے کیسے جڑ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، قرآن سنت سے جڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ نہیں ایسے فرمایا کہ اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ غیرت ایمانی اور یہ ادب، ان کے درمیان اب اعتدال کیسے کیا جائے؟ ایک ہے علم اور ایک ہے تربیت، دونوں میں فرق ہے، تعلیم و تربیت میں فرق ہے۔ یہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، کیونکہ آنے والا کل تو ہمارا یہی ہے، اس کے اندر بھی ادب برداشت کا یہ مادہ پیدا ہو رہا ہے، اور آپ باقاعدہ کانفرنسز کر رہے ہیں، ان کو باقاعدہ مینٹرنگ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اصل میں ان تزکیے کو بھی سیکھیں۔ رول ماڈل کے بغیر آپ لوگوں کی تربیت نہیں کر سکتے، اور دین کا ماڈل بھی بالکل رول ماڈلنگ کے اوپر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد احد، اور گفت و شنید کے اس پروگرام میں نہاد اسٹوڈیو سے اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم انشاءاللہ اپنے کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب سے تو آپ کا تعارف الحمدللہ موجود ہے، لیکن ہمارے ساتھ ڈاکٹر اختر حسین عزمی صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ، اور انہوں نے بی اے کیا جی سی یونیورسٹی سے ماشاءاللہ، پی ایچ ڈی ہیں اسلامک اسٹڈیز میں پنجاب یونیورسٹی سے، اور بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں الحمدللہ، کچھ تعارف یہ خود بھی اپنا کروائیں گے۔ اور دوسرے مہمان ڈاکٹر ناصر حمدانی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں ماشاءاللہ، کنگ ایڈورڈ میں یہ ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں ماشاءاللہ، پڑھا رہے ہیں وہاں پہ۔ تو آئی تھنک آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا تعارف آپ اگر اپنا کروا دیں، کیونکہ مصنف تو ہیں آپ ماشاءاللہ لیکن ناولسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، یہ ایک ٹرم ہمارے مذہبی حلقے کے اندر تھوڑی سی معروف اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کچھ دینی موضوعات ماشاءاللہ ایک ناول کے انداز میں، کہانی کے انداز میں ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں، تو پلیز آپ اپنا تھوڑا سا تعارف ہمارے ناظرین کے سامنے ضرور رکھتے ہیں تھوڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آپ احباب نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی۔ تو ہماری جو تاریخی شخصیات ہیں جن کو جاننے سے اور جن کی سیرت کو سمجھنے سے ایک جذبہ ملتا ہے، یقیناً نوجوان ایسی چیزوں کے طلبگار بھی ہوتے ہیں، تو میں نے یہ سوچ کے کچھ شخصیات پہ اس طرح کے وہ ناول کے اسلوب میں لکھا ہے۔ امام شافعی پہ ایک ناول لکھا فرزند حرم کے نام سے، اور اسی طرح امام حسن البنا پہ ناول ہے نیل کا مسافر کے نام سے، نور الدین زنگی کی بیوہ کے عنوان سے ایک ناول ہے جو خواتین کے لیے بڑا پسند کیا گیا۔ اسی طرح عظمت کردار صحابہ اور تابعین کے کچھ واقعات کو افسانوی اسلوب میں پیش کیا ہے، اور حال ہی میں میں نے سیرت کہانی کے نام سے ماشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ناول کے اسلوب میں 2 جلدوں میں مکمل کیا ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہ شائع ہو گئی ہے تو ابھی یا؟ جی انشاءاللہ بس مراحل میں ہے، کمپوزنگ ہو چکی ہے، پروف ریڈنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اس مرحلے میں۔ تو ویسے فکری حوالے سے آپ جماعت اسلامی سے بھی ماشاءاللہ آپ کا تعلق رہا ہے جی یا میرا کرنٹلی بھی ہے یا؟ دور طالب علمی سے ہی میرا تعلق ہے، وابستگی ہے، اور جو بھی اس کے دروس یا تربیتی پروگرام ہوتے ہیں میرے اس میں پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ الحمدللہ کہ تمام ہی مسالک کے اہل علم سے اور دینی جماعتوں کے احباب سے میرا بڑا قریبی تعلق ہے، الحمدللہ، اور اس کے اس جو تعلق کی بنیاد ہی کے اوپر یہ چیزیں سمجھ آئیں کہ فرقوں کے اندر جو اختلاف ہے، جس طرح اس کو ہم نے دوریاں پیدا کی ہوئی ہیں، دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، تو اس میں بہت ساری بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کا بھی دخل ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے میں نے آداب اختلاف کے نام سے جی ایک کتاب لکھی جو ماشاءاللہ، پچھلے سال جی یعنی جی شائع ہوئی تھی۔ یہ تو کافی ضخیم جی کتاب ہے نا، کتنے پیجز ہیں؟ جی وہ کوئی 600 صفحے کی کتاب ہے، ماشاءاللہ، جی الحمدللہ، اور اس میں میں نے الحمدللہ میں نے پڑھی ہے، پوری کتاب پڑھی ہے، اور میں نے اس سے کافی استفادہ بھی حاصل کیا ہے، اور اس کے اندر نا شیخ صاحب نے صرف اصل میں یہ ایک ڈائلاگ تو اچھا لگتا ہے کہ ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، لیکن اس کے پریکٹیکل ویز نہیں سمجھ آتے کہ یہ ہوگا کیسے، جی کیونکہ جب بندہ پریکٹیکلی مسجد میں جاتا ہے یا کسی دوسرے ادارے میں جاتا ہے تو وہاں پہ سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ آپ اپنی رائے رکھتے ہوئے، میں اپنی رائے رکھتے ہوئے بھی ہم متحد ہو سکتے ہیں، مل کے کام کیا جا سکتا ہے۔
تو انہوں کی کتاب آئی تھنک زیادہ زخیم اسی لیے ہوئی کہ انہوں نے پریکٹیکل ویز بہت زیادہ بیان کیے، اور تقریباً ساری پریکٹیکل سٹوریز آپ نے پیش کی ہیں، بلکہ اپنے حالات واقعات بھی اس کے اندر پیش کیے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ الحمدللہ مجھے فائدہ ہوا، اور ان کی سوچ ہے کہ اگلوں کو بھی فائدہ ماشاء ہوگا۔ اللہ ماشاء تو ہمارے ساتھ ماشاء اللہ ڈاکٹر حمدانی صاحب بھی موجود ہیں، آپ بھی پلیز اپنا تعارف کریں۔ آپ ماشاء اللہ ایک باقاعدہ میڈیکل کے شعبے کے اندر بہت کام کر رہے ہیں، تو خبیب بھائی بھی ہمارے بتا رہے تھے آپ کے بارے میں، تو پلیز ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا اپنا تعارف کروائیں۔ بہت شکریہ جی۔ یہ پروگرام نہد کا میں دیکھتا ہوں، پچھلے ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کے دیکھے، بڑی اچھی اور انٹریکٹیو یہاں پہ بات چیت ہوتی ہے۔ تو میں بیسیکلی نشتر میڈیکل کالج کا گریجویٹ ہوں، اچھا، اور آج کل میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی میڈیسن پبلک ہیلتھ سے وابستہ ہوں۔ ہم پچھلے 15 سال سے مسلم میڈیکل مشن کے نام سے ڈاکٹرز میں اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز میں کام کر رہے ہیں۔ ایکسکلوسیولی یعنی کہ ہاں جی بالکل، لیکن صاف ظاہر ہے جب یہ کام ڈاکٹرز اور ہیلتھ میں ہوتا ہے تو اس کا ایک پہلو عوام کے ساتھ وابستہ بھی ہوتا ہے جو خدمت سے متعلق ہے، اس پہ میں بھی بات کرتا ہوں۔ بیسیکلی اس آرگنائزیشن میں 3 بڑے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے ڈاکٹرز کی دینی تربیت اور دین کے ساتھ وابستگی کو پختہ کرنے کے لیے کچھ ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اس میں میڈیکل کالجز کے اندر ہم قرآن مجید کی کلاسز، سیرت کے اوپر پروگرامز اور کلاسز، اور طلبہ جو ہمارے میڈیکل کے خاص طور پہ طلبہ ہیں ان کے اندر ہم یہ کام کرتے ہیں۔ پھر ڈاکٹرز کے لیے ہم سیمینارز کے انعقاد کرتے ہیں، اور اس میں ہم ہر چیز کو اسلامک پرسپیکٹیو کے ساتھ کوریلیٹ کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جتنی بھی آج ایتھکس کی باتیں ہیں، پروفیشنلزم کی باتیں ہیں، یا سروس ٹو ہیومینٹی کی باتیں ہیں، بیسیکلی ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا دین تو ہمیں 1400 سال پہلے سے ہی اس کی تربیت کر رہا ہے۔ تو یہ سیمینارز ہیں۔ پھر ہم نے اب تک 13 نیشنل میڈیکل کانفرنسز کی، ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ بھی مارچ کے اندر 20 مارچ کو ہم سیالکوٹ میں اپنی 14th کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں۔ ماشاء تو جتنی کانفرنسز تھی یہ تھیم کے اوپر بیسڈ ہوتی ہیں۔ جیسے میں کچھ تھیم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم چیزوں کو کیسے کوریلیٹ کر رہے ہیں اسلامک بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ ہمارا ایک تھیم تھا ایویڈنس بیسڈ میڈیسن اینڈ ایویڈنس بیسڈ ریلیجن، جو آج کے ہمارے اس ٹاپک یا ہمارا جو مکالمہ ہے، ڈسکشن ہے، اس کے ساتھ بھی شاید میچ کرتی ہے کہ دین جس طرح ہم میڈیسن کے اندر لازمی ہے کہ ایویڈنس کی بیس پہ انڈیویجول پیشنٹ کو ٹریٹ کریں، میڈیکل ایویڈنس کیا کہتی ہے، اس طرح کی کنڈیشن میں ہم نے کیا کرنا ہے، تو اس کو دیکھ کر فیصلے کریں۔ اپنی سمجھ یا ذاتی جو ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے اس کو تو ہم نہیں سامنے رکھتے، ہماری ہیلتھ کی گائیڈ لائنز ہیں اور اس کے اوپر ایک پورا سسٹم ہے، اسے ہم سامنے رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ریلیجن میں بھی اگر ہم ایویڈنس کی طرف آ جائیں، اور ساتھ اس میں یہ بھی پرسپیکٹیو تھا کہ جب ہم گائیڈ لائنز بنائیں تو ان میں ریلیجیس پرسپیکٹیو کو بھی ہم شامل کر لیں، تو یہ ایک ہماری تھیم تھی۔ پھر ہم نے کیا پیشنٹ فزیشین ریلیشن شپ ان اسلامک پرسپیکٹیو، کہ پیشنٹ اور فزیشین کا آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ آپ کو اگر کبھی تکلیف لاحق ہوئی، آپ آخر میں زندگی کے آخری ایام میں بھی بیمار ہوئے، اس سے پہلے بھی ہوئے، صحابہ کرام کے دور میں بھی ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں، تو ان کا اپنے فزیشین سے کیا ریلیشن تھا، کس طرح وہ ماشاءاللہ بڑا help receive یونیک کرتے کام تھے، ہے، اس طرح کا۔ نیور ہرڈ آف اٹ، ہاں جی، ماشاءاللہ۔ میں اللہ صرف تعالیٰ آخری اس میں پھر بات یعنی مختصر کرتا ہوں، وہ یہ ہے تیسرا بڑا کام ہمارا سروس ہے، کہ یہ جتنے بھی لوگ پھر ہمارے ساتھ ملتے ہیں ڈیزاسٹرز میں بھی، ویسے عام حالات میں بھی، ہم دور دراز علاقوں کے اندر بہت سارا میڈیکل ریلیف کا کام بھی ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آج اس پہ بات پہلے بھی کچھ انداز سے ہوئی ہے، لیکن ہم ایک دوسرے پرسپیکٹیو کے ساتھ اس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے ماشاءاللہ، چونکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اختر حسین ازمی صاحب موجود ہیں، ان کی اپنی کتاب بھی ہے آداب اختلاف کے عنوان سے، وہ کافی انٹرسٹنگ بھی ہے، تو ہم نے چاہا کہ اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ آج کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یقیناً وہ عدم برداشت ہے، اور اگر کچھ سیکھنے والی ہے تو وہ یقیناً ادب ہے، اختلاف کرتے ہوئے کہ آپ اگلی کی رائے کا، اگلی کی اس بات کا احترام کریں، لیکن یہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا یہ سادہ کہنے میں لگتا ہے، اتنا کرنے کے اندر اتنی مشکل لگتا ہے، اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ پروگرام ہونے چاہیے۔ میں اس پہ صرف ایک بات کر کے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا انشاءاللہ، کہ پروفیسر صاحب وہ کالج کے اندر اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ آج ہم اختلاف کے اوپر بات کریں گے، تو شاگرد ایک بڑا جوشیلا سا کھڑا ہو کہنے لگا جی اختلاف کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، اتحاد کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ تو استاد جی نے کہا کہ بیٹا اگر سارے کا سارا معاشرہ اس بات پہ متحد ہو جائے کہ شراب حلال ہے تو کیا یہ اتحاد اچھا ہے؟ تو یقیناً اس نے کہا کہ یہ اتحاد تو اچھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ بولا ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ جیسے ہر اتحاد اچھا نہیں ہوتا ایسے ہر اختلاف برا بھی نہیں ہوتا، تو سن لو اس کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو کرنا۔ تو اب یہ جملہ بڑا اٹریکٹیو ہے، یہ بڑا مانوسیت پیدا کرتا ہے کہ انسان کے اندر، کہ جیسے ہر اختلاف برا نہیں ہوتا، رکھنا چاہیے، یہ فطرتی بھی ہے،
لیکن اس کے باوجود یہ فطرتی رہتا نہیں ہے اور باقاعدہ گروپنگ پیدا کر دیتا ہے. تو آئی تھنک سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہی جاؤں گا کیونکہ آپ نے باقاعدہ اس پہ کام بھی کیا ہے اور پریکٹیکل کچھ بات بھی کی ہے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو آئی تھنک یہی سوال ہے میرا کہ آپ کے حوالے سے اتنا زیادہ اختلاف ہونے کے بعد جو فرقے اتنے زیادہ پیدا ہو گئے, یعنی کہ اختلاف ہی ہوا تھا شروعات پہ, علمی اختلاف ہی ہوا, لیکن اس کی وجہ سے اتنے زیادہ فرقے پیدا ہو گئے, تو اب اتحاد کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی جب اختلاف اتنا فطری ہو جاتا ہے تو پھر یہ اتحاد کی کیا سبیل ہو سکتی ہے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جی جواد صاحب, آپ کے اس سوال میں گویا دو سوال موجود ہیں کہ اختلاف اور پھر اتحاد کیسے. تو اختلاف تو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت کا حصہ جی. ہے. جو بھی شخص پیدا ہوا ہے وہ ایک اپنی مکمل شخصیت لے کے پیدا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس کی مشیت ہے, اس میں ہم کوئی دخل نہیں دے سکتے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کچھ چیزیں مانگی, وہ سب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وعدہ کیا ہے. لیکن جب میں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں اختلاف نہ ہو یا اس کے اندر وہ انتشار نہ ہو, تو یہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی. اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی اس مشیت کا ہی حصہ ہے, جیسے شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کائنات میں رکھا ہے, کافروں کو بھی رہنے کا حق دیا ہے ان کے باوجود ساری نافرمانیوں کے. تو اختلاف بھی ایک فطری حقیقت ہے. اب جب ہم اس کو فطری حقیقت مان لیں گے نا, تو میرا خیال گاڑی پٹڑی پہ چڑھ جائے گی. اور اگر اس کو فطری حقیقت نہیں مانیں گے تو پھر بات وہیں رہے گی. پہلی چیز یہ ہے کہ فطری حقیقت ہے. اب اس میں جب مزاج کا اختلاف ہے, رائے کا اختلاف ہے, کھانے پینے کے ذوق میں بھی اختلاف ہے, ایک باپ کے بیٹوں کے اندر مختلف پروفیشن اختیار کرنے میں اختلاف ہوتا ہے, تو اب اگر وہ باپ کی اس معاملے میں نہیں مانتے تو کیا باپ ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں؟ کیا اگر وہ نکالتا ہے تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ یہ جائز ہے؟ تو ہمارے ہاں اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم اختلاف کا دوسروں کو حق ہی نہیں دیتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر اختلاف فطری حقیقت ہے تو ہم پھر اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب تو ہے ساری عمر لڑتے ہی رہیں گے, اختلاف ہی رہیں گے. تو یقیناً کسی بھی اچھی تبدیلی کے لیے یا معاشرے کو درست رخ پہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کا ایک بڑا طبقہ اکٹھا ہو. سارے نہیں, لیکن ایک بڑا طبقہ اچھائی کے لیے اکٹھا ہو. تو اس کے اکٹھا ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام ہی جتنے اصول ہیں, ضابطے ہیں, ان پہ سبھی ایک سارے مان لیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ کسی بھی قوم کے یا کسی بھی کمیونٹی کے دو چار اہم باتیں ان پہ ان کا اتفاق ہو جائے, جو بنیادی باتیں ہوں, اصولی باتیں ہوں. باقی جو فروعی نوعیت کی باتیں ہیں یا جزوی یا اس کی تفصیلات ہیں, اس میں تو اختلاف ہوگا. ایک جماعت میں بھی ہوگا, ایک مسلک کے اندر بھی ہوگا, ایک قوم کے اندر بھی ہوگا. کوئی قوم ایسی نہیں ہے آج بھی, کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس میں مسالک موجود نہ ہوں, جس میں مکاتب فکر موجود نہ ہوں. ہر جگہ یہ ہے. صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, ہر جگہ ہر مذہب میں ہے. ایون سیکولر فیلڈ جو ہے ان کے اندر بھی ایسے. اب مسلمانوں کی جو متفقہ چیزیں کیا ہیں, وہ اگر میں اقبال کی زبان میں ہی کہوں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. یہ کہ سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو یہ دیکھیں کہ اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, قبلہ کے محترم ہونے پر ایمان, یہ ساری چیزیں اس امت کے نزدیک متفق ہے. تو یہ اصولی چیزیں ہیں. پھر اس کے ساتھ جو قرآن پاک نے ایک مثال دی ہے, میں شاید اسے سمجھا سکوں, کیونکہ قرآن جو بھی مثال دیتا ہے اس کو ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ, کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے. اصلھا ثابت فرعها فی السماء, اس کی جڑیں مضبوط ہیں, ٹھیک ہے, اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. تو جڑیں بالعموم نظر نہیں آتی ہیں, لیکن درخت کی تندرستی کا انحصار, اس کی باراوری کا انحصار جڑوں پہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جڑیں جیسے نظر نہیں آتی, ایسے ہی دین اسلام کی ایمانیات بھی بظاہر تو نہیں دیکھ سکتے ہم کہ کس کا کتنا ایمان ہے, لیکن وہ ایمان اظہار کرتا ہے اعمال کے ذریعے سے. ایسے ہی درخت اپنے کونپل نکالتا ہے, پھر وہ تنا بنتا ہے, اور پھر وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے, اور پھر وہ پھل دیتا ہے.
یہ ساری چیزیں جو سورہ فتح میں بھی بیان کی ہیں. تو اب یہ جو چیز ہے تو تنا اس کا کیا ہے؟ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا تنا ہے جس پہ ساری امت مجتمع ہے، کسی کو اختلاف نہیں. اگر کوئی اختلاف کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی پلرز کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ہماری کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی. اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، پھر حلال و حرام کے واضح پیمانے ہیں جو ہمیں دے دیے گئے ہیں، قرآن نے بتا دیے، اللہ کے رسول نے متعین کر دیے، اس میں بھی بالعموم امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اب باقی ہیں شاخیں کہ پھر میں بلکہ یہ کہوں کہ نماز جس میں سب سے زیادہ ہم اختلاف کرتے ہیں، جی جی، اور اسی کی وجہ سے مسجدیں الگ ہوئیں، اسی کی وجہ سے جماعتیں الگ بنیں. اب اس نماز کو بھی دیکھیں تو بنیادی طور پہ اس میں بھی سارا ہی اتفاق نظر آتا ہے. یعنی نماز سے پہلے جن کو ہم شرائط نماز کہہ لیں کہ وضو کرنا ہے، ہر ایک کے نزدیک لازم ہے. قبلہ رو ہونا ہے، ہر ایک کے نزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے. طہارت کا معاملہ ہے، جسم کی ہو، لباس کی ہو، جگہ کی ہو جہاں نماز پڑھنی ہے، سب کے نزدیک متفق ہے. طہارت ہے، سطر ہے، سب کے نزدیک ایک طے شدہ معاملہ ہے. پھر یہ سارے جب چیزیں ٹھیک ہیں اور پھر نماز میں بھی آ جائیں تو کیا اختلاف ہے؟ قیام سب کے نزدیک ضروری ہے، رکوع ضروری ہے، سجدہ فرض ہے، تشہد میں بیٹھنا ہے، پھر اس کے اندر کیا پڑھنا ہے وہ بھی تقریباً ایک ہی جیسا ہے. یعنی کہ اتحاد کی سبیل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مشترکہ چیزیں ہیں اسلام کی وہ الحمدللہ تقریباً امت کو ان پہ اجماع ہے، ان مشترکہ کے اوپر ہم جمع ہو سکتے ہیں. جی جی. اچھا شیخ، ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ڈاکٹر زبیر صاحب کی طرف میں جاؤں گا کہ اتحاد کا جو مطلب ہے، معنی ہے، آئی تھنک یہ بھی لوگوں کو انڈرسٹوڈ نہیں ہے. یعنی کہ ان کو لگتا ہے اتحاد یہ ہے کہ اگر ایک کوئی اہل حدیث بندہ بات کر رہا ہے اتحاد کی تو اس کو لگتا ہے کہ دنیا جب اہل حدیث ہوگی تو یہ اتحاد ہے. اور اگر کوئی ہمارا حنفی بھائی بات کر رہا ہے تو اس کو لگتا ہے جب سارے کے سارے حناف مسلک کے ساتھ جڑ جائے تو یہ اتحاد کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ یہی اتحاد کا معنی ہے. تو ایک اسلامک لحاظ سے اصل میں اتحاد کس کو کہا جا سکتا ہے شرعی کانٹیکس کے اندر؟ یعنی کہ لوگوں کو لگتا ہے سب مل جائے، تو جب اختلاف کی بات کی جائے تو وہ مل نہیں رہے ہوتے بظاہر، وہ تو اپنے اپنے ایک موقف کو بیان کر رہے ہیں. اور اتحاد کو ایسا لگتا ہے کہ ساروں کا ایک ہی موقف ہو، لوگوں کے ذہن میں اتحاد کا یہ معنی ہے. تو شرعی لحاظ سے کہ اتحاد سے مراد کیا ہے ایگزیکٹلی، تاکہ یہ مسئلہ تھوڑا اور واضح ہو جائے گا. دیکھیں، بعض لوگوں نے اس لیے یہ نکتہ رسی بھی کی ہے کہ اتحاد امت کی اصطلاح ٹھیک نہیں ہے. اچھا، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی قرآن حدیث میں کہیں پہ بھی حکم نہیں ہے اتحادو. اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب ایک ہو جاؤ، ایک دوسرے میں ضم ہو جاؤ، ضم ہو جائے. یہ نہیں ہے. بلکہ انہوں نے کہا بھائی صحیح اصطلاح یہ ہے کہ آپ اتفاق کی اصطلاح استعمال کریں کہ جس میں ذرا شبہ نہیں ہے، شائبہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اتحاد کی اصطلاح بھی استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لٹرل میننگ مراد نہیں ہے. وہی بات آپ کی ٹھیک ہے. جی جی جی. اتفاق کہتے ہیں ایگریمنٹ کو، یعنی کسی مسئلے میں ہم لوگ متفق ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو قرآن کا انداز ہے نا، جیسے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی ایک شے ہے جس کے اوپر تم اتحاد کر سکتے ہو. ایک جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا وہ ایک قرآن ہے، قرآن کی طرف آ جاؤ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے. تو بہت ساری چیزیں فنڈامنٹلز ہیں، ہمارے دین کی مبادیات ہیں، ٹھیک ہے، وہ مشترکہ ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی اسلام کو اگر ہم ایک درخت سے تشبیہ دیں، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت میں موجود ہے، جو حضرت معاذ بن جبل والی روایت ہے نا، جس میں اللہ کے وسلم نے جو ہے وہ تنے سے تشبیہ دی تھی، اور اس کی جو چوٹی ہے اس کو کہا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ کے وسلم کی حدیثوں میں بھی ہمیں یہ چیز واضح طور پہ ملتی ہے. پھر حدیث جبریل کو ہم سامنے رکھیں تو گویا وہ خلاصہ ہے پوری دین کا. یعنی آخر عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت جبریل علیہ السلام اور آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے. جی ٹھیک ہے، اسلام کیا ہے. تو اللہ کے وسلم نے کیا کہا کہ اسلام کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس سے پہلے کلمہ شہادت. پھر کہا جی ایمان کیا ہے؟ تو 6 چیزوں کا ارکان ایمان کا نام لے لیا. ٹھیک ہے. پھر کہا احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے وسلم نے بتا دیا کہ جی اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا یہ نہ ہو کم از کم اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ہمارے دین کا جوہر ہے، یعنی یہ اس کا کرکس ہے. ایسے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی قسم کا بھی جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے. تو اب دین کے جو مبادیات ہیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک ہے، اس کی تفصیلات میں پھر جا کے جو ہے وہ اختلافات پیدا ہوئے، اور ان اختلافات میں
جو ہے وہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی سب کی ایک رائے ہو جائے. وہی آپ کی والی بات کہ اتحاد کا یہ معنی نہیں ہے کہ سب کی ایک رائے ہو جائے. اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے برداشت کا رویہ پیدا کریں، جیسا کہ صحابہ کرام کے ہاں تھا. اور یہ جو اختلاف ہے اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے کہ میری امت میں اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے، یہ روایت ضعیف ہے، لیکن بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس کا معنی درست ہے. معنی درست ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلف سے یہ معنی ثابت ہے. جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے کہ صحابہ میں اختلاف ہوا، کیونکہ اس اختلاف سے ہمارے دین میں وسعت پیدا ہو گئی. اگر وہ اختلاف نہ ہوتا تو ہمارے دین میں تنگی رہ جاتی. اسی طرح سے امام مالک سے بھی یہ اسی قسم کے جملے ملتے ہیں کہ جب خلیفہ منصور نے ان کو کہا تھا کہ آپ موطا کو کیا کریں، میں قانون بنا دیتا ہوں اور اس کو اس میں ہم عباسی جو ہے نا خلافت کے اندر آپ کی موطا کو جاری کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے وسلم کے صحابہ مختلف شہروں میں پھیل گئے اور دین کے اندر وسعت ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میری اجتہادی رائے لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کی جائے اور اس سے جو ہے وہ تنگی پیدا ہو. تو اللہ نے جب دین میں وسعت رکھی ہے تو ہم اس میں تنگی کیوں پیدا کریں. اور یہ وسعت جو ہے نا، اس کا آپ ایک مثال، میں عصر حاضر کی ایک مثال ایسی میرے ذہن میں آ گئی، ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا. اب اس سے اس کا اندازہ لگائیں کہ علماء اس وسعت کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں مختلف مسالک کے جو علماء ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، بلکہ وہ دیتے بھی ہیں جو معتدل مزاج ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس ایک انگریز جوڑا آ گیا جو کنورٹ ہوا تھا. اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی. انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ میری جو فقہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق تو میرا تو یہ مسئلہ بنتا ہے کہ یہ طلاق ہو گئی، گیم آف ہو گئی. ہاں، لیکن اس کو فلاں اہل حدیث عالم دین کے پاس لے جاؤ، میرے مسئلہ بتانے سے جو ہے نا اس کو مسئلہ تو پتہ چل جائے گا لیکن اس کا ایمان چلا جائے گا. تو میرے نزدیک فقہ بچانے سے زیادہ اہم ہے اس کا ایمان بچانا. تو میری فقہ اگرچہ اجازت نہیں دیتی چونکہ میں اسی کو ٹھیک سمجھتا ہوں، دل سے بھی اس کو ٹھیک، لیکن فلاں عالم دین چونکہ اس کو ٹھیک سمجھتا ہے. تو یہ اس طرح سے ہمارے علماء کا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ دوسروں کی طرف ریفر کر دیا کرتے تھے علماء کی طرف. ایسے. اچھا شیخ، جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ اتحاد کا معنی اور مفہوم لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ساروں کی رائے ایک ہو جائے. ویسے ہی مجھے یہ لگتا ہے، کیونکہ میں بھی تھوڑا پبلک میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ مجھے یقین جانے پریکٹیکلی نہیں پتہ تھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ادب. یعنی کہ پریکٹیکلی اس کا مطلب نہیں سمجھ آتا، کیونکہ ابھی یہی بات ہونی چاہیے کہ اگر مشترکہ بنیادوں کے اوپر اکٹھا ہو جائے. آپ نے کہا کہ برداشت پیدا ہو جائے، تھوڑا ظرف پیدا ہو جائے، اس کی شروعات تو ادب سے ہی ہوگی یقیناً. تو اب یہ جو ادب ہے اس سے مراد کیا ہے، یعنی کہ ایگزیکٹلی، کیونکہ ادب سے نا کچھ لوگ ایسے لیتے ہیں بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. بس اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مطلب میں نے اسلاف کی کچھ کوٹیشن پڑھ رہا تھا کہ میں نے 30 سال علم حاصل کیا، میں نے 20 سال ادب سیکھا اور 10 سال علم کو دیے. تو وہاں پہ ایسی گفتگو ملتی ہے، وہ 20 سال ادب کیا سیکھا، مطلب اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کیسے ہوتی ہے کسی کا ادب کرنا، ایون دو یو ہیٹ ہم، اور ایون دو کہ آپ کو اس کی رائے سے سخت اختلاف ہے، لیکن پھر بھی ڈیمانڈ ہو رہا ہے ادب. اور ادب کا جو مادہ ہے وہ لو ہوتا ہے، وہ محبت ہوتی ہے. یہ ہوگا کیسے پریکٹیکلی؟ تو آپ کی ایک فیلڈ ہی بالکل مختلف ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی بالکل ایک مختلف ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس ادب کو پریکٹیکلی ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ ادب آپ کے اوورآل رویوں سے پتہ چلتا ہے، ہر انسان کا رویہ کیسا ہے. اور رویہ آپ کو اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ کو، جس پہ ہم بات کریں، کوئی اختلافی سچویشن، کوئی کنفلکٹ آپ کے سامنے آتا ہے، کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جو کرائسس ہوتا ہے نا. ایسے ہی آپ سے کسی نے ایسی بات کر دی جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، ایسے بیہیو کر دیا جو آپ سمجھتے ہیں کہ اپروپریٹ نہیں ہے، پراپر نہیں ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. اس وقت آپ کا ادب سامنے آتا ہے. ایسے ہی آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں؟ کیا آپ وہ جو ایک ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ اینٹ کا جب آپ پتھر سے لیتے ہیں، یا اس وقت آپ برداشت کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا؟ رد عمل کمپوزڈ نہیں ہوتا. ہاں جی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، سیرت سے بڑی تو ہمارے لیے رہنمائی نہیں ہے. ایک بدو آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کے کھینچ لیتا ہے کہ مجھے آپ اللہ تعالیٰ کے دیے مال میں سے دیں. کیسی سچویشن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دیکھیں اور اس کا بیہیویئر آپ کے ساتھ دیکھیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا؟ مسکراتے ہیں اور اس کو پھر گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میرے پاس، یا حکم دیتے ہیں، باقاعدہ اس طرح کی بھی روایتیں ملتی ہیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دے دیں کچھ نہ کچھ جو بیت المال کے اندر اویلیبل ہے. تو جب ایسی کوئی بھی سچویشن آئے، اختلاف میں بھی ہم نے یہی کرنا ہے. ایک بندے نے بات کر دی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دینی طور پر ٹھیک نہیں ہے،
تو لازمی نہیں ہے کہ میں اسے بہت سخت انداز میں اور اسی موقع کے اوپر ہی بالکل منہ کے اوپر جواب دے دوں کہ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے. ایسے ہی یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی مناسب موقع کی تلاش کروں, اس بھائی کے ساتھ اپنا تعلق بناؤں, ایسے ہی اور پھر اس کے ساتھ تعلق بنا کے اس تعلق کی بنیاد پہ جب وہ سمجھے کہ میری خیر خواہی ہو رہی ہے, ایسے ہی میں اسے سمجھاؤں کہ میں سمجھتا ہوں یہ جو بات ہے اس طرح نہیں ہے, ایسے ہی اور میرے پاس اس کی ایویڈنس یہ ہے, میں اس دلیل کی بنیاد پہ یا اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب بنیادی طور پہ رویوں سے زیادہ متعلق ہے کہ ہم دوسرا اس میں یہ بھی پہلو ہے کہ ہم ہر انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی ہے نا, اسٹیٹس دیا معاشرے میں, اس کو دیکھتے ہوئے, اس کی عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے, اس کے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے معاشرتی جو ہمارے رویے ہیں ان کو کیسے ترتیب دیتے ہیں. تو شیخ آپ نے تو کتاب کا نام ہی رکھا ہوا ہے آداب اختلاف. تو آپ یقین کریں میں پریکٹیکلی نا کسی کو اگر سمجھانا چاہوں, میرے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ اس کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ ادب پیدا کیسے ہوتا ہے, یعنی کہ یہ علم اور ادب کا تعلق کیا ہے آپس میں, اس کی بنیاد کیا ہے, یعنی کہ ایگزیکٹ ایک بنیاد ہے نا, یعنی اس بنیاد کو پکڑو تو ادب پیدا ہونا لازم ہے. صحیح. اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے اس جگہ اس بنیاد کے اندر کچھ کرپشن پیدا ہو رہی ہے. صحیح. تو آپ نے تو ماشاءاللہ کتاب کا نام ہی یہ رکھا ہے, اور آئی تھنک ہماری ساری گفتگو کا بنیادی مقصد بھی ہے کہ لوگوں کے اندر اختلاف بھی ادب پیدا ہو جائے. تو آپ اس بارے میں کیا اپنی رائے رکھتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. جو ادب میں جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے, ہمارے ہاں ہمارے اہل علم یہ بڑا ایک جملہ ہے ان کے ہاں معروف کہ علم کے لیے حلم بنیادی شرط ہے, یعنی تحمل, برداشت, یعنی اس علم کو بھی سنبھالنا ہے. ایسے ایسے ٹھیک ہے نا. بڑھیا. یہ نہیں ہے کہ ادھر اسٹیج کے اوپر کوئی مولانا صاحب میری مرضی کے خلاف بات کر رہے ہیں اور میں بیچ مجمع میں کھڑا ہو گیا ہوں اور اس پہ برس پڑا ہوں. ایسے. تو حلم بنیادی چیز ہے اس میں, اور یہ پیدا اس میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد پہ ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. بڑھیا. کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. دیکھیں ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں, ہمیں اچھے نام سے پکاریں, ہمیں اچھا مقام دیں, ہماری سہولت کا خیال رکھیں. ایسے ہی دوسرے بھی چاہتے ہیں ایسے کہ ان کو علم کو تسلیم کیا جائے, ان کے مقام کو تسلیم کیا جائے. تو حتیٰ کہ ایک چھوٹا بچہ بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ اس کو جھڑکیں, ایسے وہ آپ کے دباؤ میں آ کے الگ چپ ہو جاتا وہ ہے, اظہار ضرور باہر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے ٹیچرز کے بارے میں بھی ناگواری کا اظہار کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کا خیال رکھنا کہ اگر مجھے یہ چیز بری لگتی ہے کہ کوئی میری عزت نفس کا خیال نہ رکھے تو اس کو بھی, یعنی کہ دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے اپنے آپ کو سوچیں. ہاں. اب آ گیا ادب ہمارے علم سے متعلق اور مذہب کے دائرے کے اندر. ایسے تو اس میں میں ایک واقعہ اگر بیان کروں. جی ضرور. ہارون رشید کے دور میں ایک شخص آیا اور اس نے دربار کے اندر ہارون رشید کو سخت سنائی کہ تیری حکومت میں یہ ہو رہا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. تو وہ سنتا رہا. بالآخر اس نے پوچھا بھائی تم کون ہو جو مجھے اس طریقے سے ڈانٹ رہے ہو. یعنی ہمارے ہاں بھی بعض اہل علم کا یا مناظروں کا یا وہ جو دھواں دھار گفتگو ہوتی ہے اس میں سب کو رگڑا پھیر دیتے ہیں ہم, تو اس کے مقام کا بھی خیال نہیں رکھتے. آخر بادشاہ ہے, اس کا ایک سٹیٹس ہے, لوگوں کی نظر میں اس کا ایک مقام ہے, وہ چاہے ظالم ہی ہو ایسے, لیکن بات کرنے کا سلیقہ تو کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے کہ صرف مناظرہ ہی بتایا ہے یا لڑائی ہی بتائی ہے. تو بلکہ ہارون ابھی رشید میرے ذہن میں بات آ گئی فقولا لہ قولا لینا. جی وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہارون رشید نے جب اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے مقام دیا ہے, اس نے کہا جی مجھے اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے کہ میں آپ کو یہ سمجھاؤں اور میں نصیحت کروں. تو ہارون رشید نے کہا کہ بھئی میرے سے زیادہ باغی کی طرف اللہ تعالیٰ نے تمہارے سے بھی زیادہ بہتر آدمی کو بھیجا تھا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف. تو جب بھیجا تھا تو ان کو ہدایت کی تھی فقولا لہ قولا لینا, کہ بات ان کے ساتھ نرم انداز میں کرنی ہے. یعنی بات اس کے خلاف, مزاج کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, وہ باغی ہے, وہ اپنے معبود ہونے کا بھی ایک انداز میں دعویٰ کر رہا ہے, لیکن بات اسے نرم کرنی ہے. گویا کہ ادب یہ ہے کہ بات کرنے کا سلیقہ ٹھیک ہو, اس میں نرمی کا پہلو غالب ہونا چاہیے. تو اس میں یہ بھی آ گیا کہ سٹیٹس کا بھی خیال رکھیں, جو بڑا ہے اس کے سٹیٹس کا بہرحال خیال رکھنا ہے, چاہے وہ باغی ہو سرکش ہو.
اچھا ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہ بات کی نا، مطلب میں نے یہ فیس کیا اس چیز کو کہ مجھے یہ لگتا ہے جہاں پہ انسان بے ادب ہو جاتا ہے نا، وہ اجر کی نیت سے بے ادب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ غیرت ایمانی اور ادب کو وہ میچ نہیں کر پاتا. جی جی یعنی یعنی کہ جس طرح ابھی آپ نے ہارون الرشید والی بات کی نا، کہ اس کے دربار میں بندہ ہے، وہ اپنی طرف سے جہاد کر رہا ہے جی کہ یہ باغی ہے اور میں کلمہ حق کہہ رہا ہوں، اور جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بڑا جہاد کہا ہے. جی اب وہ غیرت ایمانی کی بنیاد پہ غصہ کر رہا ہے، یعنی کہ غیرت اور غیرت ظاہری بات ہے غصے سے اظہار ہوتا ہے، اور غصہ ایمان کا اس لحاظ سے وہ کمبینیشن بناتا ہے، تو وہ بھول جاتا ہے کہ میں کس سینیریو میں کھڑا ہوں. وہ اپنی طرف سے جو جہاد کر رہا ہے، اس کے درمیان اعتدال کیسے کیا جائے؟ یعنی میں اپنی اگر پرسنل مثال دوں تو میں پہلے دعوت اسلامی کے ساتھ میرا تعلق تھا، میں سبز پگڑی وغیرہ بھی پہنتا تھا. اس کے بعد پھر میں تبلیغی جماعت کے ساتھ جوائن ہوا الحمدللہ، پھر حیاتی بھی رہا، پھر مماتی بھی رہا. لیکن میرا جب میں کسی کے ساتھ بحث کرتا تھا نا، مجھے لگتا تھا میں جہاد کر رہا ہوں، اس وقت میں اپنے اصول کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. تو میرا یہ بنتا ہے یہ رویہ اپنے اس اصول کی بنیاد پہ. تو وہ ایک بات تو ڈاکٹر صاحب نے کر دی کہ آپ اس بنیاد پہ ادب کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ اس کے جوتوں میں رہ کے سوچیں، اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں، تو پھر آپ شاید نرم ہو جائیں. لیکن یہ غیرت ایمانی اور یہ ادب، ان کے درمیان اب اعتدال کیسے کیا جائے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ پریکٹیکلی اس میں مشکل ہو جاتی ہے ہماری عام سطحی لوگوں کو. تو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ دیکھیے اصل میں وہ جو آپ کا کویشچن تھا نا کہ ادب پیدا کیسے ہو، جی تو بیسیکلی اس کو میرے خیال میں سوچنا چاہیے ہمارے لوگوں کو، ناظرین کو بھی، ہم سب کو بھی. ادب کبھی کتابیں پڑھ کے نہیں پیدا ہوتا. یہ بڑی اہم بات. ہاں، آپ قرآن مجید محض پڑھ لینے سے یا حدیث کی کتابوں کے ترجمے پڑھ لینے سے آپ با ادب بن جائیں گے. دیکھیں ایک ہے علم اور ایک ہے تربیت، دونوں میں فرق ہے، تعلیم و تربیت میں فرق ہے. معلم ضروری نہیں کہ اچھا مربی بھی ہو، مینٹور بھی ہو. تو یہ دو مختلف فیلڈز ہیں، ٹھیک ہے. علم حاصل کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ اہل علم بن جائیں تو آپ با ادب بھی بن جائیں، وہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے. اچھا، وہ ادب کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بیسیکلی اس کے لیے جو بنیادی سورس ہے نا، وہ ہے صحبت. سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا. تو تعلیم کتاب کی، جی مطلب کتاب و سنت کی تعلیم دی. دوسرا جو تزکیہ کیا ہے نا، وہ بیسیکلی ادب تو تزکیے کے تحت آ رہا ہے نا، سبحان تو وہ تزکیہ ہوا ہے صحبت سے. صحبت. تو یہ جو صحبت صالحین ہے یا با ادب لوگوں کی صحبت ہے، یا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی علم سے پہلے حلم ہونا چاہیے، مطلب چٹانگ بھر علم کے لیے ایک من حلم ہونا چاہیے. سبحان تو یہ بات درست ہے، وہ حلم پیدا ہوگا بیسیکلی صحبت سے. صحبت سے. اگر میں حدیث میں کتاب الصبر پڑھ لوں تو کیا میرے اندر صبر آ جائے گا کتاب الصبر پڑھنے سے؟ یا میں حدیث میں جو ہے صحیح بخاری سے کتاب الصلاح پڑھ لوں تو کیا میں پڑھنے سے نمازی بن جاؤں گا؟ نہیں. اہم. نمازی بننا بالکل علیحدہ چیز ہے، اور نماز کا علم حاصل کرنا یا صحیح نماز نبوی کو یاد کر لینا ایون کہ وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو ادب کا علم سے تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں غلط فہمی ہے کہ ایک کتاب و سنت کا عالم ہے، یہ 8 سالہ اس نے درس نظامی کر لیا تو اب یہ ماشاءاللہ سے ادبی ہونا لازم ہے. یہ مطلب اب یہ با ادب بھی ہوگا. نہیں، لیکن اسے شیخ وہاں پہ ادب سیکھنا پڑے گا. لیکن وہاں پہ اس جامعہ کے اندر وہ صحبت میں بھی تو ہے نا. ہاں، صحبت میں بھی ہے. دیکھیں یعنی ہم نے 8 پھر سال صحبت. ہم نے ایک اور بات کہی ہے. دیکھیں معلم میں، ٹیچر میں اور مینٹور میں فرق ہوتا ہے. معلم اور مربی میں فرق ہوتا ہے. ہر معلم مربی نہیں ہوتا. ہر استاد ضروری نہیں کہ ایک اچھا مزکی بھی ہو، ٹھیک ہے، تزکیہ کرنے والا بھی ہو. تو ایک اچھا استاذ ایک اچھا طالب علم پیدا کر دیتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ایک مثال کے طور پہ ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، اب صحیح بخاری میں استاذ نے کتاب التہجد پڑھا دیا، ٹھیک ہے. اب اگر تو وہ کلاس کے سارے بچے تہجد پڑھنا شروع ہو جائیں، پھر آپ کہیں یہ معلم ہونے کے ساتھ مربی بھی ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. یعنی مربی اس کو کہتے ہیں جو عمل کے اس لیول پہ آپ کو لے آئے جس کے اوپر وہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں کہ اس نے انفارمیشن آگے ٹرانسفر کر یعنی دی. کہ معلم صرف انفارمیشن ہی دے رہا ہے، لیکن مربی جو ہے اس کو باقاعدہ پریکٹیکل کے اندر بھی لے کے آ جاتا ہے. پریکٹیکل کے اندر لے کے آتا، یعنی اس کے اندر عملی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر چینج لے آتا ہے. یعنی مربی کی صحبت میں آپ رہیں گے تو آپ تہجد گزار بنیں گے. ایسے ہی. استاذ کی صحبت میں رہیں گے تو آپ کو تہجد کے مسائل کا علم ہوگا کہ اللہ کے وسلم کی تہجد کیسی تھی. 8 رکعت تھی، پہلے 2 رکعت ہلکی ہوتی تھی، پھر اس سے طویل ہوتی تھی، پھر اس سے اگلی اس سے طویل ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ذرا درمیانی ہوتی تھی، وہ تفصیلی. تو دونوں میں فرق ہمیں کرنا چاہیے. تو ہمیں اصل میں یہ ہمارے یہاں صحبت صالحین یا مربیین یا جو مزکی ہیں یا اصحاب تربیت ہیں یا ان کی صحبت ڈھونڈنا، ان کی صحبت میں رہنا، اس کو تلاش کرنا، اور اس سے اپنے اندر، جیسے دیکھیں نا اللہ کے وسلم کی کتنی واضح حدیث ہے کہ بھائی کسی
भट्टी वाले के पास बैठोगे हाँ, तो चंगारी तुम्हारे ऊपर उड़ के आएगी, कपड़े जला और सकते अगर हैं। किसी खुशबू वाले के पास बैठोगे तो खुशबू मिलेगी, बर्फ़ की सेल के पास बैठोगे तो बर्फ़ मुंतकिल होगी, आग के पास बैठोगे तो हरारत मुंतकिल होगी। तो जिस बंदे में जो औसाफ होते हैं, एक बंदे में हिल्म है, आप उसकी सोबत में बैठना शुरू कर दें, आपके अंदर हिल्म ट्रांसफ़र होगा। जिस बंदे में ईमान है, आप उसकी सोबत में बैठना शुरू कर दें, ईमान आपके अंदर मुंतकिल होगा। यानी बर्फ़ की ठंडक मुंतकिल हो सकती है, आग की हरारत मुंतकिल हो सकती है, तो ईमान की गर्मी क्यों नहीं मुंतकिल? ऐसे मुमकिन नहीं है। ऐसे ही ईमान के नज़दीक ये मादी चीज़ें क्या मतलब वो रखती हैं। तो इसी तरह तवाज़ु है, इनकिसारी है, और ये सारी चीज़ें आती हैं सोबत से। शेख, आपके सवाल इस एक्सप्लेनेशन से खुद ब खुद ही फिर एक सवाल पैदा हो जाता है। इसका मतलब है हमारे मुआशरे के अंदर अगर अदम बर्दाश्त जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो पहली बात तो ये है कि मुरब्बी नहीं रहे, मुरब्बी ने और दूसरा माना इसका ये हो सकता है कि हमारी वो सोबतें ही नहीं रही कि जहाँ पे वो अपने उस मिजाज की असल में तरबियत कर सकें। तो मैं आई थिंक आप डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा कि आपका तो क्योंकि मैदान एक है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह के अंदर, वहाँ पे भी ये भी एक लोगों को गलतफहमी होती है कि अदम बर्दाश्त सिर्फ मजहबी हल्के में होता है, हालांकि अदम बर्दाश्त दूसरे हल्के के अंदर कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि अभी थोड़े दिन पहले भी थोड़ी सी बर्दाश्त के ऊपर जो है ना लोगों ने मार दिया दूसरे बंदे को। तो आप अपनी उस फील्ड के हवाले से सोहबत के इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं हम नौजवानों के लिए, ये जो हमारा नौजवान तबका है, क्योंकि आने वाला कल तो हमारा यही है, उसके अंदर भी अदम बर्दाश्त का ये मादा पैदा हो रहा है, और आप बाकायदा कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उनको बाकायदा मेंटरिंग कर रहे हैं कि भाई आप असल में इन तज़किये को भी सीखें ताकि आप में वो बर्दाश्त पैदा हो सके। तो अपनी फील्ड का कोई तजर्बा हमारे साथ शेयर करें कि आपने कुछ फेस किया हो तो। बेसिकली जो बात डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने की है कि हमें मुरब्बी जिसे ये कह रहे हैं, ये रोल मॉडलिंग का एक पूरा सिस्टम है जी मेडिकल एजुकेशन में या इवन बाकी एजुकेशन में भी होगी, क्योंकि मैं मेडिकल एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ है, वाबस्ता से। तो वहाँ जानता हूँ बेहतर। तो रोल मॉडल के बगैर आप लोगों की तरबियत नहीं कर सकते, और दीन का मॉडल भी बिल्कुल रोल मॉडलिंग के ऊपर है। हमें हर जगह पे वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही यानी रेफ़र बैक किया जाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आप उस तरफ देखें। जब भी कोई सिचुएशन आई उन्होंने क्या किया, उनके साथ भी बतौर इंसान और बतौर मुआशरा में रहते हुए हर तरह के हालात है, और उन हर तरह के हालात में आपने कैसे करके दिखाया। तो ये बेसिकली काम है। वैसे अभी ना बड़ा अच्छा एक स्टेप हुआ है कि हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उनके अंदर ये एक बात आई है कि वहाँ कुरान मजीद हाँ जी, पढ़ाया जाए। बताया बिल्कुल ऐसे। और हमने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के तहत काम शुरू किया हुआ है। अच्छा कुरान मजीद की तफसीर, हल्की सी तर्जमा पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका मकसद भी हमारा तरबियत है। हम कोई इल्मी बहसों में नहीं जाते, उसमें जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो बेसिक इस्लाम के कायद हैं, बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं, वो हम चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर पहुंच जाएं। तो ये वही होगा रोल मॉडलिंग के साथ कि हम टीचर खुद रोल मॉडल बने। हमारे मुआशरे में हमारे जो बड़े हैं ना, बेसिकली ये उनके लेवल पर एक सुस्ती, मैं कहता हूँ नाकामी नहीं कहता, सुस्ती है कि वो अच्छे रोल मॉडल नहीं बन सके। और फिर सोशल मीडिया ने हमें आइसोलेट कर दिया। हम में से हर बंदे का अपना फ़ोन है, उसके अंदर पैकेजेस हैं, और हमारा ज़्यादा टाइम वहाँ पे गुजर रहा है, और उसका कोई एंड नहीं है ना। स्क्रॉल आप जितना भी करते जाएं, उसका एंड तो है नहीं। इस वजह से लोग अच्छे लोगों की सोहबत में, पहले ये होता था कि हॉस्टल्स में सीनियर जूनियर बैठे हुए हैं, एक दूसरे सीख रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, बातें हो रही हैं, और हमें अंदाज़ा होता था घरों में बीवी बच्चे इकट्ठे घरों में बैठते थे, फूफियाँ खत्म हो बैठती बिल्कुल थीं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह तक मैं तो ये कहता हूँ कि ये डेरों के ऊपर जो हाँ अनपढ़ लोग बैठते थे, लेकिन वो अदब सिखा रहे होते थे। ऐसे। बेटा ऐसे नहीं बैठना है, सराहने ऐसे। नहीं बैठना है, ऐसे यूं खड़े नहीं होना है, यूं टांगे नहीं हिलानी है, यहाँ तक भी। ऐसे हाँ ही जी। और बड़ों के सामने ये तुमने आज क्या किया है, ऐसे नहीं करना है। तो बात मौका लेना है, फिर बात करनी है, पूछना है। ये सारी चीज़ें आज के बच्चों को पता ही नहीं नहीं है। पता। ऐसे अब बिल्कुल देखें नहीं पता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बच्चा खाना खा रहा है, तो आप उसकी तरबियत करें। अदब सिखाना ही है ना कि बिस्मिल्लाह के साथ खाएं, अपने सामने से खाएं। फिर इसी तरह आप एक और बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, उसको कहते हैं कि जब भी कोई सवाल करना है तो अल्लाह से कर, जब भी मांगना है अल्लाह से मांग। और फिर उसका जहन यानी तैयार कर रहे हैं ना इस चीज़ के ऊपर कि अल्लाह ताला के अलावा कहीं भी उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही तो ये जो तरबियत है ये बड़ों ने करनी है। हम बड़े हैं ना, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, उनके सामने हम अच्छे रोल मॉडल बन अच्छा। जाएं। यहाँ पे एक सवाल शेख और भी उठता है कि एक आम बंदे के जहन से अगर पूछा जाए कि सारे के सारे जो भी अहबाब एक बात करते हैं, वो जुमला बोलते हैं, और वो कभी कभी एक आम बंदे को कंफ्यूज कर देता है कि भाई कुरान सुन्नत से जुड़ जाओ, सारे मसाइल का हल यही है। तो सभी यही कह रहे होते हैं, लेकिन फिर सभी जो है वो मुखालिफ सिमत में चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है कि अगर मेरे सर में दर्द है
اور مجھے کوئی کہے کہ بیٹا دیکھو سر میں درد کا حل تو میڈیکل سٹور ہے، تو یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، لیکن وہ میرے فائدے کی ہے کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں کیا میڈیکل سٹور پہ جا کے پھکا مارنا شروع کر دوں؟ تو وہ ایگزیکٹ آپ نے مجھے میڈیسن بتانی ہے کہ بھئی میڈیکل سٹور پہ جاؤ اور یہ والی میڈیسن اصل میں تمہارے لیے شفا ہے، اور یہ وہی بندہ بتا پائے گا جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا کہ وہ جو مربی ہوتا ہے۔ جی تو سبھی جب یہ بات کرتا ہے کہ قرآن و سنت حل ہے، لیکن سبھی پھر متفق نہیں ہو پاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ سبھی بات ایک کریں، یعنی کہ عام بندہ لیول کا کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ جس کے پاس بھی جاتا ہے بیٹا حل ایک ہی ہے، قرآن و سنت سے جڑ جاؤ، تو کہتے ہیں سارے یہی کہہ رہے ہیں، لیکن تم خود نہیں جڑ رہے تو ہم آپ کے پیچھے کیسے جڑ سکتے ہیں؟ یعنی کہ اس وجہ کا اصل میں درمیان میں پیچھے سائیکالوجی کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا ہو نہیں پا رہا؟ اصل میں یہ بات تو درست ہے جیسے آپ نے جی فرمایا کہ بھی قرآن سنت ہی بنیاد ہے، ایسے ہی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ان دو چیزوں کو اگر تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن ہم میں سے یہی بات ایسے ہی کہ جی اختلاف ختم ہو جائے گا اور بس قرآن و سنت پہ آ جاؤ، ایسے ہی یہ یعنی پریکٹیکل جی جو جی بالکل، تفصیل جزوی باتیں ہیں ہاں اس پہ فٹ نہیں ہوتی فٹ نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے یہ بڑی اہم بات ہے۔ کہ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، قرآن سنت سے جڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ نہیں ایسے ہی۔ فرمایا کہ اختلاف نہیں ہوگا، ہاں یہ بھی اہم بات یہ ہے۔ نہیں فرمایا کہ اختلاف نہیں ہوگا، یہ فرمایا ہے کہ بڑی گمراہیوں سے بچ جاؤ گے، ایک یعنی گویا ایک پلر سے تم بچ جاؤ گے۔ باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ اب جو اختلاف ہے وہ جب ایک انسانی نیچر ہے تو اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اختلاف رائے ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کرام کے درمیان بہت سارے بیسیوں مسائل میں اختلاف ہوا ہے، لیکن کیا اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے لڑائیاں کی ہیں، نمازیں الگ کی ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں جب آپ نے غزوہ خندق میں بنو قریظہ نے جو غداری کی تھی اس کی سزا کے لیے آپ نے لشکر روانہ کیا، آپ نے بعد میں آپ پہنچے ہیں تو آپ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ صحیح بخاری کے کتاب المغازی میں یہ حدیث ہے، تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی، لا تصلینا احد العصر الا فی بنی قریظہ، جی جی تو سوائے بنی قریظہ کی ایسے ہی بستی کے۔ تو صحابہ کرام جب روانہ ہوئے ہیں تو کچھ کا خیال ہوا کہ ہماری نماز قضا ہو جائے گی، واقعی ٹائم تھوڑا رہ گیا تھا اور فاصلہ تھا 5-6 کلومیٹر تھا وہاں سے۔ دوسروں انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے، دوسروں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ تم نے نماز وہاں پڑھنی ہے جا کے، بلکہ ممانعت ہے کہ کوئی نہیں نماز لیکن وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ تو اب انہوں نے یہاں پڑھی اس دلیل کی بنیاد پہ کہ اللہ کے رسول کے فرمانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز وہاں پڑھنی ہے، مراد تو یہ تھا کہ رکنا نہیں ہے، جلدی پہنچ جاؤ۔ دوسروں نے کہا نہیں ہم وہیں پڑھیں گے، تو ان کی نماز قضا ہو گئی، جی انہوں نے راستے میں پڑھ لی۔ بعد میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا، فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعنف واحدا منہم، جب ذکر کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی جو ہے وہ حدیث تقریری ہے، وہ بھی یعنی ویلڈ ہے اس حساب سے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سننے میں کسی کی تو غلطی ہوئی ہوگی، ایک صحیح ہونا چاہیے، ہمارا تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ ایک حق پہ ہے اور ایک دوسرا تو ضرور ناحق ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اب دونوں کو گویا برحق کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر تو ان میں سے کوئی ایک یہ کہتا کہ ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث سے کوئی غرض نہیں، ہم تو یہی نماز پڑھیں گے، پھر تو وہ غلط کرتے ہیں۔ لیکن حالات کے بدلنے سے، پس منظر کی تبدیلی سے رائے میں یہ اختلاف ہوا ہے، اور اس اختلاف کے اندر جو ویلیڈیٹی ہے اس کی، وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حجیت حدیث سے انکار کر دیا، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کو مانتے ہوئے اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے حالات کے مطابق سمجھا، کیسے جو اس کو سمجھا ہے اس کا فہم۔ تو اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک حدیث ہے اور ایک فہم حدیث ہے، ایک قرآن کی آیت ہے اور ایک فہم قرآن ہے، تو اس میں فرق کرنا چاہیے۔ ایک قرآن کا نص شرعی ہے، قطعی ہے، حدیث کے واضح الفاظ ہیں، لیکن اس کے فہم میں اختلاف ہوگا، اس کے فہم میں اختلاف ہوگا، صحابہ کرام کے اندر ہوا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور مثال بھی پیش کر دوں کہ سنن نسائی میں بھی اور سنن ابو داؤد میں اور دارمی کے اندر یہ حدیث ہے تیمم کے باب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی سفر پر تھے، جب پانی نہیں ملا تو تیمم کر کے انہوں نے ظہر کی نماز ادا کر لی،
اب آگے چلے تو ابھی ظہر کا وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا، انہوں نے وضو کر لیا، تو ایک نے کہا اب ہم نماز دوبارہ پڑھیں کیونکہ اس وقت ہماری طہارت کامل نہیں تھی، اب دوبارہ پڑھیں۔ دوسرے نے کہا میں کیوں دوبارہ پڑھوں، نماز میں پڑھ چکا ہوں، اس وقت میرا عذر تھا، عذر کی موجودگی میں نماز پڑھی تو میری نماز ہو گئی ہے۔ اب ایک نے دوبارہ پڑھی، ایک نے نہیں پڑھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں تو یہ ماجرا ذکر کیا، ظاہر انہوں نے پوچھنا تو تھا کہ اس میں کیا درست ہے کیا غلط ہے۔ تو جس نے نماز کو دہرایا تھا آپ نے فرمایا لکل اجر مرتین، تیرے لیے ڈبل اجر ہے، کیونکہ 2 بار نماز پڑھی ہے نا۔ اور جس نے اللہ لم یعد، نہیں اعادہ کیا، نہیں تکرار کی، تو آپ نے فرمایا فقد اصبت السنہ، تو سنت کو پا گئے، تو سنت کی مراد کو پہنچ گئے۔ تو ایک کے علم اور فہم کی تعریف ہو رہی ہے، دوسرے کے نماز کو اور اس کی احتیاط کے اس عمل کی بنیاد پر دوبارہ پڑھی تو اس کی بھی تعریف ہو رہی ہے۔ یہاں پہ نا انہوں نے بھی بات کی ہے کہ یہ میں صرف سوال کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے کچھ جگہوں پہ جب ایسی تھوڑی سی ہیٹ اپ ہو گئی تھی نا بات، تو میں نے یہ بات کی تو تھوڑا سا اس میں نرمی آ گئی تھی، لیکن میں ظاہری بات ہے کہ علمی حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ جیسے اتحاد کی بات ہم نے کی نا، کہ اتحاد کے بارے میں لوگوں کا ایک ذہن جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اتحاد کو یہ سمجھے سارے کے سارے ہی مل جائیں، ایک رائے ہو جائے، ایسے ہی ایک یہ ہوتا ہے کہ یار یا تو بندہ ٹھیک ہے یا بندہ غلط ہے۔ ہاں، لیکن ایک حدیث ہے، اس حدیث کی بنیاد پہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اسلام کے اندر غلط ہو کے بھی اجر والا ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی کہ یہ اگر ہمارے پبلک کو سمجھ آ جائے مذہبی حوالے سے کہ ایک بندہ غلط ہے لیکن وہ بھی اللہ کی نظر میں اجر پا سکتا ہے، اور وہ جو اجتہاد والی حدیث ہے کہ جب ایک مجتہد جو ہے وہ اجتہاد کرتا ہے تو صحیح والے کو 2 ملتے ہیں اور جو صحیح نہیں ہوتا اس کو 1 اجر ملتا ہے، کیونکہ اس کی نیت حق تک پہنچنے کی ہوتی ہے۔ تو یہ یعنی کہ یہ بات کرنا درست ہے کہ یعنی کہ آپ یعنی کہ یہاں پہ بھی وہ عام ذہن نہ لیں جیسے عام لوگ سمجھتے ہیں یا تو ٹھیک ہوتا ہے یا تو غلط ہوتا ہے۔ جی جی، یعنی کہ یہ چیز اگر بندے کو سمجھ آ جائے غلط ہو کے بھی بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور لیکن اگر وہ مجتہد کے لیول پہ پہنچتا ہو، وہ باقاعدہ ایک عالم ہو، یہ ایرا گیرا نتو خیرا تو یہ بات نہیں کر سکتا۔ تو اس حدیث کے بارے میں آپ کہتے کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بنیاد کے اوپر آداب اختلاف کے اندر جو ہے وہ کوئی وسعت پیدا ہو سکتی ہے اس کے اندر؟ ہاں ایسے ہی ہے، میرے خیال میں اس حدیث کو بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو حاکم کے الفاظ ہیں لیکن اہل علم نے اس سے مراد علماء بھی لیے ہیں کہ علماء یا مجتہدین کا اختلاف بھی اسی معنی میں ہے۔ جی، عمراء کے بھی الفاظ ہیں نا ہاں اس میں، ہاں امیر کے الفاظ جی بھی جی، ہیں، تو اہل علم بھی تو ہاں اس میں ہے۔ ہاں، تو اگر کوئی عالم جو ہے یا مجتہد یا فقیہ یا مفتی اجتہاد کرتا ہے اور ایک رائے تک پہنچتا ہے اور غلط رائے تک پہنچتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے 1 گناہ اجر ہے۔ ہاں اس میں ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ عالم ہونا چاہیے۔ ہاں یہی بات، ہاں یہ ایسی ہے نا یہ بڑی جیسے اہم بات۔ جیسے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں کہ اگر کسی نے MBBS کی ڈگری کی ہوئی ہے اور اس سے بندہ مر جاتا ہے کوئی مطلب سرجری کرتے جی ہوئے جی تو جی، قانون اس کو نہیں complication۔ کہتا، جی جی، گرفت پنش نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی عطائی ڈاکٹر کے ہاتھوں جو ہے وہ کوئی بندہ مر جاتا ہے تو قانون اس کو پنش کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اور اس نے ایکسیڈنٹ کر دیا تو اس کو پھانسی کی سزا نہیں ہوگی، لیکن جس کے پاس لائسنس نہیں ہے اس نے ایکسیڈنٹ کر دیا تو قانون کہتا ہے بھائی اس کو تو گرفت آپ کرے، ہاں لٹکا دو۔ پکڑے۔ زیادہ سے زیادہ سزا ہو۔ تو یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے کرائیٹیریا میٹ کر لیا ہے، وہ عالم دین ہے، ٹھیک ہے، تو اب اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو مطلب زندگی کی کسی بھی پروفیشن میں اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ جی یہ مطلب اس کو بلیم نہیں کیا جاتا نا، اس کو لان تان نہیں کیا جاتا، بلکہ دین میں تو یہ ہے کہ اس کے لیے بھی 1 گناہ اجر ہے، کیونکہ اس نے سنسیریٹی کے ساتھ، ایک بات تو یہ اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا، اور دوسرا یہ کہ وہ کرائیٹیریا میٹ کر رہا تھا جو ضروری تھا اس کے پروفیشن میں۔ ایسے تو اسی طرح سے صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اختلافات مطلب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا بہت زیادہ اختلافات ملتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ بھی کر دیتے تھے لیکن ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ دعا بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حج تمتع سے منع کرتے تھے، مطلب حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں پاکستان سے لوگ جاتے ہیں اکٹھا، پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر حج کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو سنت ہے اور میں تو اس کے اوپر عمل کروں گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کسی اور پرسپیکٹیو میں انتظامی اعتبار سے اس سے منع کر رہے تھے، کچھ اور وجوہات تھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی اور، لیکن یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ بدعتی ہو گئے،
بس یہ کہا کہ یہ سنت ہے اور میں سنت پہ عمل کروں گا. تو اختلاف کرنے کا ایک انداز ہو سکتا ہے, مطلب آپ مہذب وہ رہیں. بھی بیان کریں نا, وہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہے وہ بھی اچھا خاصا, لیکن اس کو برداشت کیا ہاں گیا. ایسے ہی بالکل نماز کے اوپر بالکل ایسے ایسے ہی. ہی وہ کثر 4 کے اوپر. رکعت پڑھتے تھے ہاں جی جب حج پہ جاتے تھے, ایسے ہی. اور باقی پہلے سے حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی 2 ہی پڑھتے رہے, اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہمیشہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھتے تھے. جب سوال کیا جاتا تھا آپ فتویٰ کچھ دیتے ہیں ہاں کہ حضرت عثمان غلط کر رہے ہیں لیکن آپ ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, ایسے ہی. تو فرماتے ہیں الخلاف و شر. اچھا یہ امیر المومنین کی مخالفت کرنا جی 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 اور ان سے الگ جماعت کروا لینا, یہ تو ٹھیک شر ہے, یہ ٹھیک. یہ نہیں میں کروں گا. بلکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ تھا کہ سونا چاندی جو ہے نا یہ نہیں رکھ سکتے ہم اپنے پاس, یہ منع ہے. قرآن کی اس آیت سے نا وہ اچھا. دلیل پکڑتے تھے جس میں یہ ہے کہ یہ کنز ہے. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. تو اب شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے, تو انہوں نے جب کہا, انہوں نے کہا بھئی آپ تو یہ ٹھیک نہیں کر رہے, اس سے تو انتشار پھیلے گا, کیونکہ سونا چاندی تو باقی اصحاب کا موقف یہ ہے کہ رکھ سکتے ہیں, بس زکوٰۃ دیں آپ ان کی. ایسے ہی. تو وہ کہتے تھے نہیں مطلقاً رکھنا ہے, یہ منع ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھا, وہ وہاں پہ خلیفہ تھے, تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میرے پاس بھیج دے. تو حضرت ابو ذر جو ہے وہ وہاں چلے گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس. مدینہ میں گئے تو اب لوگوں کا جم کٹا لگ گیا, اور بہت سے لوگ جو ہے ان کے حلقے میں بیٹھنا شروع ہو گئے, تو ان کی رائے وہ پھیلنا شروع ہو گئی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں, آپ مدینہ سے تھوڑا سائڈ پہ ایک مقام تھا ربضہ, آپ وہاں چلے جائیں. تو وہ پھر گوشہ نشین ہو گئے تھے, اور یہی بات کہتے تھے کہ ہمیں امیر کی اطاعت کا حکم ہے, ہمارا موقف ہی ہے, ٹھیک ہے اپنی رائے کو رکھا ہے ہاں. لیکن امیر کی اطاعت بھی رکھی ہے. ہاں, لیکن اس سے چونکہ ایک انتشار پھیلنے کا اندیشہ تھا, تو بات یہی ہے کہ ہمیں اس طرح سے کہ صحابہ نے بھی ایسے نہیں کیا کہ جی یہ حق ہے اور اب ہم نے اس کو پھیلانا ہی پھیلانا ہے, اور شدت اگر نہیں اختیار کی. شدت نہیں اختیار کی, شدت اپنی نہیں. رائے کو باقی رکھا اور مہذب انداز میں, بہت ہی شائستہ انداز میں پیش بھی کیا. مطلب اس کو اختلاف کیا. اس میں نا میں ایک جی بات جی ضرور. بیسیکلی کرنا چاہتا ہوں. جو اختلاف فہم کا ہے وہ ہمیشہ سے شروع دور سے ہے اور چلتا رہے گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم اختلاف کی بنیاد پہ فرقہ بن جاتے ہیں, فرقہ جب ہم بنتے ہیں تو ہم عام مسلمانوں سے, اور اجتماع جو مسلمانوں کا ہے جسے ہم امت کہتے ہیں, اس سے پھر تھوڑا سا ایک طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹیو کر کے نا ایک شاخ سی بن جاتے ہیں. اس کو پھر وہ ڈیفینڈ تو کرنے وہ لگ جاتے ہیں. ہاں جی, جب ہم اس ایک شاخ یا ایک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں تو جو امت کا وجود ہے وہ بیسیکلی کمزور ہوتا ہے. الگ جزیرے بنا لیتے. ہاں جی, علیحدہ علیحدہ جزیرے بن جاتے ہیں اور امت کمزور ہو رہی ہے. اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہی ہیں دنیا کی طاقتیں. ایسے ہی ہے, بڑی اہم بات. ہاں جی, تو ضرورت اس بات کی اگر فہم کا اختلاف ہے اس میں بھی حسن نیت سے ہم سارے اس کا حل کر سکتے ہیں, اور بنیاد تو قرآن و سنت ہے. ایسے ہی. کوشش کریں, دعا کریں, اور واقعی نیت کے اخلاص کے ساتھ ہم اس کی طرف رجوع کریں. لیکن اگر پھر بھی ہمارے فہم میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں میرا موقف ان لوگوں سے یا اس جماعت سے یا اس گروہ سے مختلف ہے, یہ فہم کی حد تک اگر ہمیں آتی ہے ٹھیک ہے وہ بندہ رکھ سکتا ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ ایک گروہ بنا لینا اور باقیوں سے بالکل علیحدہ ہو جانا, اور پھر ایسی وہ کر لینا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے تو اس گروہ کے یا اس جماعت کے خلاف ہو رہا ہے نا, ہمارے خلاف نہیں ہے. ایسے یہ جو کام ہے یہ اس فرقے کے خلاف ہے, ہمارے خلاف نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھی وہ اتنی شدت آ جاتی ہے, آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں تو وہ بندہ کہتا ہے یہ تو نہیں آیت ہمارے خلاف پڑھی ہے, کیونکہ یہ آیت ہمارے خلاف ہی فٹ ہوتی آ رہی ہے, حالانکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن سب کو ایک خطاب کرتا ہے. اچھا شیخ, یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے, یہ بھی ایک عام حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ ایک عام بندے کے حوالے سے, جب ابھی ہم نے بات کی کہ عالم ہونا چاہیے, آپ بھی جو ہے نا وہ اجتہاد نہیں کر سکتا. اب وہ کہتا ہے یہ تمہارا عالم ہے نا, ہمارا تو نہیں ہے. اس میں بھی پھر یعنی کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہاں چٹا ہے تو وہ چٹا ہی رہنا ہے. میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ماشاءاللہ حنفی مسلک ہے, ماشاءاللہ آپ اہل حدیث مکتبہ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں, تو اوپر یعنی کہ جب درس نظامی جو ہے, کیا یہ تمام مدارس جو ہے ہمارے اہل سنت والجماعہ کے اندر جو گروپنگ ہوئی ہوئی ہے ان کا ایک ہی قسم کا ہوتا ہے, اس میں فرق کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ ایک عام بندے کو پتہ کوئی نہیں. ان کو لگتا ہے کہ اگر کوئی ریلوی مکتبہ فکر ہے, ان کا کوئی مدرسہ چل رہا ہے, ان کا درس نظامی کچھ اور ہے, یہ کچھ اور اصول پڑھ رہے ہیں, اور جو اہل حدیث ہے یہ کچھ اور اصول پڑھ رہے ہیں, اور جو حنفی بھائی ہے یہ کچھ اور اصول پڑھ رہے ہیں. کیا ایسے ہی ہے یا یہ غلط فہمی ہے؟ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے شروع پہ کہا بھی کہ بہت ساری چیزیں تو غلط فہمی ہیں, اور یہ یقین کریں میں بہت لیول تک یہ بلیو کرتا رہا ہوں کہ جو اہل حدیث بھائی علم حاصل کر رہے ہیں درس نظامی والا وہ اور ہے, اور دوسرے جو کر رہے ہیں اور ہے, تو ان کا اجتہاد تو میں مان لوں گا, ان کا نہیں مانوں گا, کیونکہ یہ علم کے اندر اختلاف ہے. کیونکہ ایسا ہی ہے یا اس کے اندر یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر؟ یہ واقعی مسئلہ ہے کہ
جب ایک تعلیمی ادارے سے ظاہر ہے نوجوان تو ایک صاف سلیٹ تھی نا جو آیا ہے اور وہ وہاں سے نکلا ہے، تو اس کی گرومنگ ایسی ہوئی ہے، ذہن سازی ایسی ہوئی ہے ڈبے کہ بھی اس رہ کے جاتے، اندر اس نے دوسرے کو تو سنا ہی نہیں، سوڈا ہی نہیں ہے. موقع بھی نہیں ملا. اور اگر ایک اہل حدیث نے حنفی مسلک کو پڑھا ہے یا حنفی نے امام بخاری کو پڑھا ہے یا امام ابن تیمیہ کو بھی پڑھا ہے، تو وہ اس نقطہ نظر سے پڑھا ہے کہ اس کا ہم نے یہ رد کرنا ہے، اس کا ایسے جواب دینا ہے، ایسے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری طرف بھی ایسا ہی ہے. ایسے ہی. جب اس انداز سے گویا کہ وہ ہمارے اہل علم نہیں، وہ دوسروں کے، ہاں یہی بات. حالانکہ یہ سارے اثاثہ ہیں، سرمایہ ہیں امت کا. امام ابن تیمیہ بھی اثاثہ ہیں، ان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، آپ کی رائے کے برعکس کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. اسی طرح امام بخاری بھی قابل احترام ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی قابل احترام ہے. اور ان کی جب ہم اجتہاد کریں گے یا کوئی بھی کام کریں گے تو ان سب کی آراء کو سامنے رکھ کے ان سے استفادہ کریں گے، ایسے کیونکہ وہ ہمارا امت کا مشترکہ سرمایہ ہے. اب اس میں ضرورت تو یہ تھی کہ جو ہمارے درس نظامی جو ہے یہ کوئی فائنل شکل نہیں ہے ان کی، کیونکہ بورڈ بھی پھر سارے ڈیفرنٹ ہیں. ہاں، تو وہ لوگوں کو پھر ایسے اس لگتا ہے یہ میں ڈیفرنٹ ہے. کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ کوئی 4 مہینے 6 مہینے یہ دوسرے کسی مدرسے میں بھی ذرا وقت لگائے نا. یہ بڑی اہم بات. دیکھیں نا اب یہاں کیا ہوگا، لو جی وہ تو ہمیں گمراہ کر دیں گے. اگر وہ گمراہ کر دیں گے حنفی کو اہل حدیث اور اہل حدیث کو حنفی گمراہ کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے موقف میں خود آپ کمزوری کو تسلیم کر رہے ہیں. کمزوری کو یعنی آپ کا جس کو آپ نے 8 سال پڑھایا ہے یا 6 سال پڑھایا ہے ابھی بھی کوئی گمراہ کر دے گا، اب بھی اس کو گمراہ ہو جانا ہے، تو پھر عوام الناس کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو خود اپنی کمزوری کی طرف، یعنی تو اتنا اعتماد ہونا چاہیے آپ کو اپنے طالب علم کے اوپر کہ وہ وہاں اچھی باتیں سیکھے گا اور جو ان کی کمزور ہیں ان سے وہ بچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑا فرق واقع ہو سکتا ہے. یا کم از کم یونیورسٹیاں جو حکومت کہتی ہے، اچھا یہ حکومت سب سے زیادہ زور دیتی ہے نا، شدت پسندی ختم ہونا چاہیے، فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے. تو وہ ایسا انتظام کرے نا کہ ان سارے تعلیمی اداروں کے لیے لازم کرے کہ یونیورسٹی کے اندر وہ کم از کم 4 مہینے 6 مہینے ایک سمیسٹر وہ لازماً یونیورسٹیوں سے بھی ایک سرٹیفکیٹ لے کے آئیں، پھر ان کے درس نظامی کو ہم ویلڈ کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی کتاب آداب اختلاف میں جنرل ضیاء الحق کا لکھا ہے کہ شاید اس نے یہ بادشاہی مسجد کے اندر اس طرح کا پروگرام وہ میں آپ کو عرض کروں، ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ اس میں کوئی 15 اسٹوڈنٹ انہوں نے سلیکٹ کیے، یعنی کہ ایسا ایک ہو چکا ہے. ہاں یہ تجربہ ہوا تھا. ڈاکٹر یوسف گرایا صاحب کا بڑا نام تھا اس وقت، تو ضیاء الحق صاحب نے کیا کہ بھئی یہ کوئی ایسے علماء تیار ہوں جو ایک دوسرے کو سمجھنے والے ہوں. تو بادشاہی مسجد میں اوقاف کے تحت یہ پروگرام شروع ہوا اور ہر مسلک میں سے انہوں نے لیے، انہوں نے اوپن میرٹ کے اوپر، جو اپنے گریجویٹ ہو چکے ہیں اوپن میرٹ پہ، لیکن تقریباً ان میں سبھی لوگ شامل تھے. اور اساتذہ بھی عبدالسلام کیلانی صاحب تھے، ادھر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب تھے، کچھ اور لوگ تھے، یعنی ہر مسلک کے وہاں جید علماء انہوں نے رکھے. اور وہ ہمارے جو دوست ہیں وہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یقین کیجئے کہ جب ہم آئے تھے تو ہم ایک دوسرے کو یوں گھورتے تھے، بریلوی اہل حدیث دوسرے کو، کہ یہ خطرناک لوگ ہیں. لیکن جب ہم نے ان اہل علم کے ساتھ پڑھا تو جب عبدالسلام کیلانی صاحب تفسیر پڑھاتے، وہ سیرت پڑھاتے تھے، تو یقین کیجئے ان کا ایسا مؤثر انداز تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوتی تھی. تو پھر بریلویوں کی غلط فہمی دور ہوئی کہ اہل حدیث تو گستاخ ہی، اللہ کے رسول سے محبت نہیں رکھتے. اور جب دوسری طرف ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب اور دوسرے حنفی علماء اور وہ کرتے تھے، تو ان کے انداز سے دوسروں کی اہل حدیثوں کی بھی غلط فہمیاں دور ہوئی. اور آخر تک 6 مہینے کے اندر ہم اس لیول پہ تھے کہ ہم اپنی جدائی پہ، یعنی ہمیں بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں. تو ایسی تجربات نہیں کیے گئے، اگر یہ تجربات نہیں کیے گئے ہمارے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہی سوال، یعنی کہ یہ اوپر درس نظامی یہ مشترکہ کوئی چیز ہوتی ہے یا سارے اپنا اپنا مختلف چیز پڑھاتے ہیں، یا پڑھانے کی وجہ سے وہ الگ ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس میں فرق ہے. بہرحال نصاب جو ہے نا درس نظامی کا وہ فرق ہے. اچھا، حنفی مدارس میں مطلب بریلوی اور دیوبندی مدارس میں مطلب زیادہ ملتا جلتا ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی پیچھے ایک فقہ ہے، منطق کی فقہ کی کتابیں تقریباً سیم ہوتی ہیں. تو
اب لیکن یہ کہ اہل حدیث مدارس کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے بالکل ڈفرینٹ ہے. دیکھیں عربک گرامر تو سب کی سیم ہے نا، یعنی اصول سارے سیم ہوتے ہیں. عربک گرامر سب کی سیم ہے. اصول حدیث کی جیسی کتاب ہے وہ تقریباً سیم ہوتی ہے. شرح جو ہے وہ نخبۃ الفکر ہوتی ہے ابن حجر کی. اسی طرح اصول فقہ کی کتابیں بھی تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہیں، یا تفسیر جلالین ہو گئی یا عقیدہ طحاویہ ہو گیا، یہ بھی تقریباً متن تقریباً متفق ہوتا ہے. تو کچھ نصاب متفق ہے اور کچھ اختلافی ہے، یا کچھ چیزوں کو ایمفیسائز زیادہ کیا جاتا ہے. جیسے اہل حدیث کے ہاں 8 سالوں میں نا انہوں نے احادیث کی کتابوں کو تقسیم کر دیا، یعنی شروع سے وہ حدیث کی کتابیں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ دوسری کلاس سے جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی جو ان کا سیکنڈ ایئر ہوتا ہے اس سے وہ آپ کو بلوغ المرام شروع کروا دیتے ہیں. وہاں حنفی مدارس میں یہ ہے کہ 7 سال پڑھنے کے بعد آخری سال میں جا کے آپ نے دورہ حدیث کرنا ہے. شروع میں آپ کو کوئی مشکات وغیرہ پڑھا دی ہے، اس طرح سے کوئی ٹیکسٹ پڑھا دیا. تو فرق ہے، مطلب اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں نصاب میں فرق بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل ٹوٹلی کوئی ڈفرینٹ چیز ہے، ایسا بھی نہیں ہے. تو باقی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کہی ہے اس میں بس میں ایک بات کہوں گا کہ اگر اس کو حکومت یا اسٹیٹ لیول پہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے نا تو اس سے ریئیکشن آئے گا. اچھا، کیونکہ جو چیز امپلیمنٹ کی جاتی ہے نا تو وہ ریئیکشن پیدا کرتی ہے. انسانی طبیعت ایسی ہے کہ وہ جبر کو قبول نہیں کرتی. اور ہاں اگر یہ ہے کہ خود شعور پیدا کیا جائے، جیسا کہ یہ شریعہ اکیڈمی والوں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے تحت انہوں نے اچھا ایک پروجیکٹ ان کا یہ تھا کہ جی ائمہ اور خطباء جو ہیں مساجد کے ان کو ٹریننگ کرواتے تھے، اور اس میں وہ مل بیٹھیں اور پھر ان کی کوئی شعوری جو ہے وہ ذہن سازی وغیرہ کی جائے. تو یہ کام اچھا ہے کہ ایسے لوگ، اور اب آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ساروں میں کوئی فرقہ واریت ہے. آپ کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث علماء میں ایسے مل جاتے ہیں کہ جو معتدل ہیں، جی جی، جو دوسرے کے ہاں آتے جاتے بھی رہتے ہیں، یا جو دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ کوئی اچھی بات بھی، کلمہ خیر بھی کہہ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک، تو ایسے علماء کے ساتھ مل بیٹھ کے، جیسے لاہور میں بھی ایک ملی مجلس شرعی بنی ہوئی ہے جس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث علماء ہیں، بلکہ اس میں اہل تشیع علماء بھی ہیں. میں بھی اس کے کئی اجلاسات میں جاتا رہا ہوں. اچھا، ادھر سے مولانا زید الراشدی صاحب ہیں دیوبند کے حلقے سے، اور ادھر سے جو ہے وہ یہ مفتی محمد خان قادری صاحب تھے. مفتی محمد خان قادری صاحب تھے، اور ڈاکٹر امین صاحب اس کے جو ہے وہ جنرل سیکرٹری تھے. اور ادھر سے ڈاکٹر حسن مدنی صاحب تھے ہمارے جو برادر اللہ ہیں، بلکہ مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب بھی اس میں شامل ہوتے رہے. تو یہ ہے کہ یہ ہے مطلب اس میں، اور انہوں نے بہت سے مسائل میں کوئی اجتماعی فتویٰ، کلیکٹیو فتویٰ بھی دیا، جیسے تصویر کے مسئلے میں دیا، اسلامی بینکاری میں جو جدید مسائل تھے. تو متفقہ کوئی فتاویٰ، یا متفقہ نہ بھی ہوا تو آپ میجورٹی کے آپ کہہ لیں کہ ایک فتویٰ جاری کر دیا. اچھا کہ ایک پریکٹیکل حل ماشاءاللہ، کیونکہ آپ کے پاس ہم پڑھ بھی رہے ہیں کہ تقابلی فقہ کے حوالے سے جب آپ ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، یعنی کہ جب آپ فقہ پڑھاتے ہیں تو آپ یہ بھی پڑھاتے ہیں کہ اس کے اندر امام ابو حنیفہ کا یہ موقف ہے، امام شافعی کا یہ ہے، امام احمد بن حنبل کا یہ ہے، اور باقیوں کا یہ ہے. تو اس سے بھی وسعت پیدا ہوتی ہے، اور مجھے کافی اس سے استفادہ بھی ہوا، اور آپ کا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ اگر یہ بھی انداز اپنایا جائے، اپنے ہی مدارس میں رہا جائے، بے شک دوسروں کے ساتھ آپ کولیبریشن نہ بھی کریں، لیکن اپنے ہی مدرسے میں رہتے ہوئے تقابلی انداز کے ساتھ اگر بات پر کمپیریٹیو جس کو کہتے ہیں کمپیریٹیو. دیکھیں ہمارے ہاں یہ جو لوگ ہیں نا ہمارے مسالے کے زیادہ انسیکیور فیل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دوسرے کی رائے اور دلیل اگر آپ نے بتا دی نا تو وہ کہیں ادھر نہ جھکا ہو جائے. یہ کیا وجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ابھی آج ہی مجھے ایک ای میل آئی ہے. اچھا، میں کمپیریٹیو فقہ جب پڑھاتا ہوں، یہ فقہ سننا ہے، سید سابق کی کتاب ہے. پہلے تو اسی پہ اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو اخوانی عالم دین ہے. حالانکہ وہ شافعی المسلک تھے، لیکن ان کی کتاب آپ پڑھ جائیں لگتے نہیں ہے کہ یہ شافعی ہیں. یہ ہوتا ہے مطلب بندہ جو ہے. اب دکتور وابا زحیلی کو دیکھیں، ان کی موسوعہ جو ہے فقہ اسلامی جو ہے، یہ ایسا فقہ اسلامی کا انسائکلوپیڈیا کہ کوئی لائبریری اس سے خالی نہیں ہوگی. وابا زحیلی نے کوئی تقریباً میرا خیال میں یہ 13ویں جلد میں کہیں جا کے لکھا ہے انہوں نے. اچھا، کہ جب یہ میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے خطوط آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایک حنفی کو مبارکباد ہو کہ اس نے اتنا بڑا کام کر دیا. تو انہوں نے پھر وضاحت کی ہے اس جلد کے مقدمے میں کہ میں حنفی نہیں ہوں بھائی، میں شافعی ہوں. یعنی ایک بندے کی 13 جلدیں آپ نے فقہ المقارن پہ کمپیریٹیو فقہ پہ پڑھ لی، وہ بندہ شافعی المسلک ہے، لوگ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ حنفی نے اتنا بڑا کام کر دیا. یہ اب بات سمجھیں جی، یہ ہوتا ہے ان بائسنس. کمال. اور یہ اس سے آپ کی فقہ کمزور نہیں پڑتی. اللہ کے وسلم نے کہا نا جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے. بلکہ اس سے
جو ہے نا لوگوں کو کھچاؤ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اصل میں یہ صحیح ہے، مطلب یہ سچ بیان کر. ہم جب کمپیریٹو فقہ پڑھتے ہیں نا بہت سارے مقامات پہ ہم کہتے ہیں جی ہاں امام ابو حنیفہ کی رائے درست ہے. اچھا آج مجھے ایک وہ حنفی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں حنفی فقہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی رائے کو صحیح سمجھتا نہیں، میں یہ سمجھتا تھا شافی باطل ہے، حنبلی باطل ہے. میں نے آپ کے جو ہے وہ کہیں اسکینڈینیوین کنٹری سے تھے، آج ہی صبح میں ان کی ای میل پڑھ رہا تھا. اچھا ایک نہیں ایسے کئی مطلب 20 مجھے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں میں نے آپ کے نا لیکچر سنے ہیں، اب اس کے بعد سے یہ چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے. شدت کمزور نہیں وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں اب یہ سمجھتا ہوں جو آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے نا وہ ٹھیک. خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنے مسلک کو جو ہے نا وہ کوئی ٹھوک بجا کے بیان کریں اور لوگ تبھی آپ کی مسلک کی طرف آتے ہیں. میں کامسٹس میں اب یونیورسٹی میں تقریباً کو پچھلے 8-10 سال سے جو میں پڑھا رہا ہوں، کبھی میں نے کوئی کسی مسلک کے حوالے سے گفتگو نہیں کی. صرف یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میں اہل حدیث ہوں، میں وہاں صرف کتاب و سنت کی بات کرتا ہوں، بالکل کوئی اختلافی نہیں ہوتی، کسی کو کوئی شکایت بھی نہیں ہے. اور کئی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ایسے رفع الیدین کرتے ہیں، تو ہم نے ایسے نماز پڑھنی ہے. خود ہی آ کے کہہ رہے ہیں یا ہم نے ایسے نماز پڑھنا شروع کر دی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے اب میرے موضوعات کیا ہوتے ہیں، اخلاقیات، اس کو بہتر کر. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا لوگوں کے سامنے کتاب و سنت پیش کریں، اپنا مسلک نہ بھی پیش کریں، لوگ جب دیکھیں گے نا کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ وہی کرنا شروع کر دے گا. اچھا میں اس میں تھوڑی سی بات یہ کروں کہ ہمارے ہاں جو پڑھایا جاتا ہے نا اس کی چلیں اور نہیں تو کم از کم درس نظامی کے نصاب کی ترتیب ہی کچھ ٹھیک کر لیں. اس کو مولانا عبدالغفار حسن صاحب نے بیان کیا کہ ایک میٹنگ تھی مدرسے کی، تو وہاں کچھ ڈسکس ہوا، تو فلاں بلوغ المرام ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے. بہرحال ایک بندے نے خصوصاً زور دیا اس پہ، تو اس نے کہا جی ہمارا مسلک، یعنی مسلک والی چیز پوری آنی چاہیے نا، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. اچھا عبدالغفار حسن صاحب مولانا یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اصرار کیا کہ آپ ساری چیزیں ڈال لیں، لیکن کم از کم آپ مہربانی یہ کریں کہ جو اخلاقیات کے ابواب ہیں، مثلا کتاب الزہد ہے، ایسے تقوی کا باب ہے، صبر کا باب ہے، یا اسی طرح کی جو جن کو آج ہم نے مخصوص کر دیا کہ یہ صوفیہ کا ہی کام ہے کرنے کا، وہ پہلے پڑھا دیں، ٹھیک ہے. اور اختلافیات جو ہیں اور جو مسائل کا تقابل اور یہ اینڈ پہ لے جائیں. یعنی پہلے بندے کو مسلمان تو بنائے نا، زمین ٹھیک کر دیں، اس کے بعد بیچ میں اس کو مسلمان تو بنائے نا. جب وہ مسلمان بن جائے گا تو ان چیزوں کو بھی آپ پڑھا دیں، لیکن اس میں پھر شدت نہیں آئے گی. لیکن جب پہلے ہی یہ طے کر دیا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں پڑھانی ہے. اور پھر ایک اور بات میں عرض کروں کہ قرآن اور حدیث کا نام تو لیا جاتا ہے، لیکن یقین کریں کہ ہمارے مدارس میں قرآن اور حدیث کو اتنا نہیں پڑھایا جاتا جتنے مخصوص مسائل کو پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن پورا کس درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے؟ پورا قرآن بہت کم، بہت کم، اور وہ بھی صرف حدیث تو پھر بھی پڑھائی جاتی ہے، قرآن تو بالکل ہی نہیں پڑھایا جاتا. بات ہوتی ہے کہ یعنی ابھی تک ایسے، اور حالانکہ بنیاد تو ساری قرآن ہی ایسے. اچھا شیخ آتے ہیں اپنے کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب سے بھی رائے ایک بات اس میں کر رہا تھا، جس طرح نا ریگولیشن کے ذریعے آپ پابند تو نہیں کر سکتے، کریں گے تو آپ نے کہا کہ اس سے رد عمل آئے گا، ریئیکشن میں کام خراب ہو جائے گا. لیکن جس طرح ون کریکولم کی بات نیشنل کریکولم کی ہو رہی ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صوبوں کے پاس کریکولم تھے اس میں کچھ چیزیں ایسی آ گئیں جو نہیں وفاق چاہتا کہ پاکستان کے وجود اور ہمارے نظریے سے اس طرح نہیں میل کھاتی. تو ایسا کوئی کریکولم سجیسٹ کیا جا سکتا ہے، وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ہو، ہماری جو مذہبی امور کی وزارت ہے وہ اس کے اوپر کام کرے. اس پہ کام بہرحال ہونا چاہیے، اس میں تھوڑے سے ڈائیورس مضامین بھی ہوں، اور ایک نیشنل کریکولم علماء کے لیے اور مدارس کے لیے بننا چاہیے، یہ بھی ضرورت ہے بہت بڑی. ایک آخری سوال آئی تھی کہ اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دیں، گھنٹے سے پروگرام اوپر ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر دوبارہ بھی یہ نشست ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہ سوال نہ کیا جائے تو وہ اعتدال نہیں رہے گا ہماری ساری کی ساری بات میں، کہ ہم نے تو ابھی تک ساری بات کا وہ ایک نا پرسیپشن ایسی جا رہی ہے کہ محبت کریں، نرم رہے، ایزی رہے، برداشت کریں. تو برداشت یہ ایک کوئی ود ان دا فریم ورک ہے، کوئی خاص فریم ورک ہے جس میں ہم نے برداشت کرنا ہے. کچھ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جو بالکل اپوزٹ سائڈ پہ کھڑا ہو جائے جا کے اور اپنے آپ کو کہتا بھی مسلمان ہو، ٹھیک ہے، گٹر کے پانی پلا رہے ہیں لوگوں کو، اور وہ ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. تو اس سے بھی ہم نے محبت پیاری کرنا ہے، یا کہیں پہ کوئی غیرت ایمانی کی بنیاد پہ ہم نے للکارنا بھی ہوتا ہے؟
غیرت ایمانی کی بنیاد پہ ہم نے اس کے ساتھ اختلاف ایسے نہیں کرا نرمی کے ساتھ، یعنی کہ یہ نرمی کچھ جنرل رول ہے یا کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں، خصوصاً اس وقت جب ایک بندہ دائرے سے ہی باہر نکل رہا ہے، یعنی کہ ہوتا وہ اہل سنت والجماعت کے اندر ہی ہے، اپنا نام یہی لے رہا ہے، لیکن ایکسٹریم پوزیشن کے اوپر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا ری ایکشن بھی ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے ابھی جنرل ہم بیان کر رہے ہیں، یا اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کہیں گے یا پہلے میں پہلے آپ کریں۔ اس میں ایک ویسے مولانا زاہد الراشدی صاحب نے ایک ان کا آرٹیکل ہے، اچھا انہوں نے انالیسس کیا، انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے جو اختلاف ہے نا اس کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، ایک ہے جو کفر و ایمان کا اختلاف ہے، یہ تو ہمارا نان مسلمس کے ساتھ ایسے ہے، ہی غیر مسلموں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہاں تو اللہ کے رسول وسلم نے لائن کھینچ دی نا کہ وہ ایک دوسری ملت ہیں، تم ایک یہ ملت ہو، من تشبہ بقوم فہو منہم، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تم مشابہت نہیں اختیار کر سکتے، ان کا شعائر، ان کا کلچر، ان کا دین یہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی ایز اے مسلم یہ نظر آنی چاہیے ہاں ہمارے وجود سے بھی، یہ بڑھیا ہے، ہماری فکر سے بھی، ہمارے ایمان سے بھی، یعنی پوری دنیا میں پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، وہ مسلم ہونے کی آئیڈینٹی ہے، وہ تو ہم نے باقی رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری اس کے بعد اب مسلمانوں میں آ کے اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے، نان مسلمز کے ساتھ ہم نے اختلاف ختم نہیں کرنا نا، وہاں تو وہ مطلوب ہے کہ اختلاف برقرار رکھو، اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ نان حکم ہے مسلمان، وہاں۔ ہاں وہاں حکم ہے، اختلاف برقرار رکھنے کا حکم ہے۔ دوسرا پھر آ جاتا ہے مسلمانوں میں جو اختلاف ہے اس کو ہم آگے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، ایک ہے حق و باطل کا اختلاف، ٹھیک ہے، یعنی کچھ فرقے ایسے پیدا ہو گئے جو بہت ہی ایکسٹریم مطلب پہ چلے، ڈیویٹ ہو گئے نا، بہت دور چلے گئے، خوارج جیسے ہو جاتے ہیں۔ ہاں خارج پیدا ہو گیا، اسی طرح روافظ پیدا ہو گیا، یا اسی طرح مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جیسے جنہوں معتزلہ ہو نے گئے، ہاں معتزلہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایسے جیسے ہی۔ قادیانی نکل گیا، ٹھیک ہے، تو یہ ڈیویشن ہے، یہ تو ہے حق و باطل کا اختلاف۔ یہاں جب حق و باطل کا اختلاف ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ باطل کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ انکار بائیکاٹ کے ضمن میں ہے، انکار سے مراد مطلب اس میں ویریشن ہو سکتی ہے، یعنی کہ ولایت ہاں، والا ہم نے ہاں، تعلق نہیں رکھنا، تو ان سے اس میں دوری اختیار، ویریشن ہو سکتی ہے، مطلب جو بھی سیٹ آف ایک گروپ ہے، ٹھیک ہے، وہ کس شدت سے کام کر رہا ہاں اس کے نظریات کے اعتبار سے نا، لیکن ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حق و باطل کا اختلاف ٹھیک ہوتا ہے۔ ہے، اور جو حق و باطل کا اختلاف ہے اس میں آپ ظاہری بات ہے کہ آپ ایک سخت سٹینڈ لے سکتے ہیں، ایک پوزیشن آپ لے سکتے ہیں کہ ٹھیک بھئی ہے۔ وہ غلط ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس میں جیسے آپ نے کہا کہ جی کچھ فرقے ایسی بھی ہیں جہاں سوشل بائیکاٹ تک بھی آپ جا سکتے ہیں، جیسے ہمارے علماء نے فتویٰ اور دیا اپنی کچھ اپنی اس کے استاد میں بارے جو میں، آپ کو سننے والے ہیں آپ ان کو روکیں گے کہ اس کو نہ سنا جائے، بالکل کہہ سکتے ہیں۔ ایسے ہی دوسرا جو ہے نا ہمارے ہاں جو اہل سنت میں جیسے جی۔ ہمارے ہاں یہ جو حنفی شافی مالکی حنبلی ہو گئے، اہل الحدیث ہو گئے، اہل الظاہر ہو گئے، پھر آپ جو ہے وہ اس میں چلے جائیں اشاعرہ ماتریدیہ اور یہ ہمارے جو سلفیہ ہو گئے، پھر اسی طرح سے جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ جو لوگ ہیں، مطلب جو اہل سنت کے دائرے میں کسی حد تک آ جاتے ہیں، جی۔ ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کھینچتا ہے اپنی طرف اہل سنت کے ٹائٹل کو، اس کی مختلف انٹرپریٹیشن کرتا ہے، خیر بہرحال اس کو ہم اپنی جگہ پہ باقی رکھتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کم از کم اس بات پہ متفق ہے کہ کتاب و سنت، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کے وسلم کی احادیث ہیں، یہ جیسے ستہ۔ دیکھیں نا اہل تشیع نے تو اپنا سورس علیحدہ کر لیا نا جی، حدیث کا، جی، انہوں نے کہا ہماری حدیث کی کتابیں ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ کا حق و باطل کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، جہاں سورسز سیم ہیں وہاں آپ کا حق و باطل کا اختلاف نہیں، وہاں آپ کا انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہے، علمی یعنی اختلاف، وہ بھی صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں، وہ بھی صحیح مسلم کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ستہ کا درس دے رہے ہیں، تو بیسیکلی وہ مان رہے ہیں، انٹرپریٹیشن کا اختلاف آ رہا ہے، یا وہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہے، وہ اس قسم کے اختلافات آ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو ہے جو اختلاف ہے یہ یا تو خطا اور ثواب کا ہے، اکثر و بیشتر ٹھیک ہے، خطا اور ثواب کا ہے، اور جیسے ہم نے کہا کہ اجتہاد جی جی بالکل، جو ہے وہ کبھی خطا ہوتا ہے اور کبھی صحیح ہوتا ہے، اور جس نے صحیح کیا اس کے لیے 2 گنا اجر، جس نے خطا کیا اس کے لیے 1 گنا اجر، یا پھر اس میں بھی جا کے اولا اور غیر اولا کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ چیز بہتر ہے، پریفرڈ ہے، افضل ہے یا غیر افضل، ہاں، اور یہ جو ہے وہ پریفرڈ نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، یا کہیں جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن کا بھی اختلاف آ جاتا ہے، اکثر و بیشتر یہی ہے۔ ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ جنہوں نے کوئی شاذ رائے اختیار کر لی یا کوئی انفرادی رائے کی طرف چلے گئے، تو آپ یہ کہتے ہیں بھئی یہ شاذ رائے ہے، یہ انفرادی رائے ہے، بس اس کی طرف جانا نہیں چاہیے، لیکن اس میں بھی کوئی سخت رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ایون کہ صحابہ میں ہمیں ایسی آراء مل جاتی ہیں کہ آج ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے صحابہ نے ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا، کیونکہ اوورآل کیا تھا
دین محفوظ ہو گیا. ان ایسے. صحابی کی رائے کو کسی نے اختیار نہیں کیا. جیسے قرآن نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جی جو جھاگ ہوتی ہے نا، جیسے آپ سونے کو پگھلاتے ہیں تو جھاگ اڑ جاتی ہے، خالص سونا باقی رہ جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے دین کے بارے میں جتنی آراء پیش کی جاتی ہیں ان میں سے جو اس قابل نہیں ہوتی وہ ختم اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو ختم کر کتابوں میں بھیج دیتے ہیں. امت کے اندر وہی رائے باقی رہتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بطور دین محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود اس دین کی حفاظت کر رہے ایسے ہیں. ہی بہت ہے. ہمیں اس سے نہیں گھبرانا کہ اہل سنت میں بھی کسی نے یہ رائے کیوں اختیار کر لی. ٹھیک ہے، جیسے پچھلی دفعہ فقہا کے حوالے سے ہم نے باتیں کی تھیں، اس قسم کی آراء ہیں فقہا میں. کسی نے مگرمچھ حلال کر دیا، ایسے ہی کسی نے اشراط الارض حلال کر دیے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے اختلافات بہت بڑے پیمانے پہ بھی فقہی اختلافات آپ کو وہاں نظر آتے ہیں، لیکن دوسرے وہ رائے جی نہیں ہوئی ہے نا امت میں. تو اگر کسی عالم دین نے ایسی رائے پیش کر بھی دی ہے تو بھائی آپ اس کو نظر انداز کرو، وہ امت میں رائج نہیں ہو پائے گی. ہمارے یہاں اصل میں ہو کیا رہا ہے، ہو صرف یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو اولا اور غیر اولا کا اختلاف تھا یا خطا اور ثواب کا تھا، اصل میں غلطی یہ ہو رہی ہے کہ اس کو حق و باطل کا اختلاف بنایا جا رہا ہے. ہر اختلاف حق و باطل کا نہیں ہوتا کہ آپ تلواریں لے کے جو ہے وہ باہر نکل آئیں. ٹھیک ہے، اور خطا اور ثواب کے اجتہاد کو حق و باطل کا اختلاف بنا کے آپ اگلے کے خلاف جہاد شروع کر دیں. اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اب ہر مسلک تقسیم در تقسیم ہو گیا. یہ بڑی اہم بات. ٹھیک ہے، بڑی یہاں پہلے کیا تھا کہ جی حنفی پہلے بریلوی دیوبندی میں تقسیم ہوئی ہے، پھر دیوبندی حیاتی مماتی میں تقسیم ہوئی ہے. بریلویوں میں دیکھیں حیات ایمان ابی طالب، حضرت ابو طالب کی ایمان پہ پھر دو فرقے بنے، پھر ان میں کچھ تکفیری ہیں کچھ تکفیر نہیں کرتے. تقسیم در تقسیم. اسی طرح اہل حدیث میں دیکھ لیں، ایسے آپ کو تقسیم در تقسیم نظر آتی ہے نا. بلکہ جو عالمی سطح پہ آپ دیکھنا چاہیں تو سلفیوں میں تقسیم ہے، یہ جہادی سلفی ہیں، یہ اخوانی ہیں، یہ قطبی ہیں. ٹھیک ہے، یہ علمی سلفی ہیں، یہ مطلب وہ فلاں سلفی ہیں، مدخلی ہیں، یہ جو ہے نا وہ فلاں سلفی ہیں. اب یہ دیکھیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو شیخ آپ نے 3 درجات بیان کیے ہیں. ایک اختلاف وہ ہے جو مسلم اور غیر مسلم کا ہے، اس کے اندر تو حکم ہے کہ آپ نے اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا ہے اور باقاعدہ ان کے ساتھ ہمارا اختلاف شو ہونا چاہیے کہ یار یہ کوئی اور گروہ ہے اور یہ گروہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. دوسرا آپ نے کہا ودن مسلم، ایک اختلاف حق اور باطل کا اختلاف ہوتا ہے، جیسے آپ نے روافض کا بیان کیا اور خارجی ہوتے ہیں، معتزلہ ہوتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں. وہاں پہ بھی یہی رویہ ہے، لیکن اس کی شدت کا دیکھنا چاہیے کہ وہ کس لیول پہ جا کے اس چیز کو بیان کر رہا ہے، کس لیول پہ جا کے. تو اس سے دیکھنا چاہیے، حکمت دیکھنی چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ کس لیول کے اوپر اختلاف کریں. جس نے نبوت کا دعویٰ کیا نا وہ تو مسلمانوں سے نکل گیا نا، وہ تو لیکن کیا اپنے آپ کو مسلمان ہی رہا ہے. تو تیسرا آپ نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ جہاں پہ صرف اور صرف وہ اولا اور غیر اولا کا جو ہے وہ اختلاف ہے، وہاں پہ ہماری یہ ساری کانٹیکس کی گفتگو ہو رہی ہے کہ اس کو حق اور باطل نہ بنائے، وہ بنانے کی وجہ سے سارا جو ہے ایشو وہ پیدا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اس پہ ٹیک انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی کیٹیگرائزیشن کی ہے. میں اس میں 1-2 مزید اس میں ایڈ کروں گا. حضرت جو سب سے بڑا امت میں پہلا فرقہ جو پیدا ہوا ہے وہ خارج کا فرقہ ہے، اور انہوں نے ایک نئی تعبیر دین اختیار کی ہے. اس کا وقت نہیں ہے کہ ہم بیان کریں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، وہ اتنی گمراہی پھیلائی، حضرت ابوبکر اور عمر کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی کو بھی کافر کہتے تھے. دیکھیں نا کس لیول پہ. اور امت کے اندر انتشار اور لڑائیاں، اور جو بھی گناہ گار ہے وہ غیر مسلم ہو گیا ہے، کافر ہو گیا، اس کا قتل بھی جائز ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں کس انتہا پہ تھیں، اور امیر المومنین کے خلاف انہوں نے لڑائی بھی کی. اچھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ کافر ہیں، فرمایا کہ کفر سے تو بھاگ کے یہ مسلمان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ باغی ہیں، پہلے ہمارے بھائی تھے اب یہ باغی ہیں، اور باغی ہی کا حکم ان پہ نافذ کیا ہے. جب ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو ان کا مال کو مال غنیمت نہیں بنایا انہوں نے، کیونکہ کافر کے مال کو مال غنیمت بنایا. ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، غلام نہیں بنایا ان کو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ان سے لڑائی نہیں ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ جب تک تم لڑائی نہیں کرو گے، بغاوت کے لیے ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے، اس وقت تک ہم بھی لڑائی نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں حق ہے کہ تم ہماری مسجدوں میں آؤ گے تو ہم تمہیں مسجدوں سے منع نہیں کریں گے. جو تمہارے بچوں کے وظیفے لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے زکوٰۃ کا مال ہوگا، مسلمانوں کا مال ہوگا، وہ تمہیں ملیں گے. اور جب تک تم لڑائی نہیں شروع کرو گے ہم لڑائی نہیں کریں گے. تو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ آپ نے ان کو گمراہ تو مانا ہے، ٹھیک ہے، باغی مانا ہے، لیکن ان کو وہ اسلام کی آخری حد سے نہیں نکالا ہے.
اور اس معاملے میں اس کو قیاس کرتا ہوں، جیسے روافظ کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے ان سے بہت سارے اختلافات ہیں، سورسز کے بھی اختلافات ہیں، تو یہ ایک گمراہی کا اختلاف ہے۔ بلکہ میں یہاں سہارا لوں گا حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ سب سے زیادہ ہمارے ہندوستان میں جنہوں نے مدلل لٹریچر شیعہ کے خلاف لکھا ہے وہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب وہ تعین کرتے ہیں اسلامی اسٹیٹس کا دارالاسلام انگریزوں کے آنے کے بعد کون ہے کون نہیں ہے، تو جہاں وہ ایسی اسٹیٹس موجود تھیں جہاں مسلمان حکمران تھے، نواب تھے، تو ان میں ریاست اودھ کا بھی ذکر کرتے ہیں، لکھنؤ کا، اور ریاست وہ جے پور یا اس نام کی ہے، اور گولکنڈہ، یہ اہل تشیع کی ریاستیں تھیں، شیعہ حکمران تھے، لیکن ان کو وہ دارالاسلام میں کنسیڈر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اہل سنت کے نزدیک کسی کے مسلمان ہونے کی شرائط وہ ایک طرف بتا رہے ہیں کہ وہ یہ ہیں اور اس پہ یہ پورے نہیں اترتے، لیکن دوسری طرف مجموعی لحاظ سے کفر کے مقابلے میں جب بات آتی ہے تو وہ ان کی اسٹیٹس کو بھی دارالاسلام قرار دیتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گمراہی کا اختلاف، اس سے پھر نیچے آئیں گے تو اس میں ہے جائز اور ناجائز کا اختلاف، جس میں خطا اور ثواب کا مکان ہے دونوں طرف، ایک کے نزدیک ایک چیز جائز ہے، دوسرے کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو یہاں جب ایک چیز جائز نہیں ہے وہاں بھی ہمارے اہل علم ایک دوسرے کو گوارا کرتے تھے، نہ صرف گوارا کرتے تھے بلکہ بعض اوقات ان کی بات پہ بھی عمل کر لیتے تھے۔ جیسے امام مالک کے نزدیک خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے۔ تو ایک دن ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بھی ذکر کیا تاریخ میں کہ ہارون رشید نے پچھنے لگوائے، یعنی یہ کیا کہتے ہیں آج کل حجامہ کہتے ہیں، حجامہ کروایا، خون بہا، لیکن نیا وضو نہیں کیا کیونکہ وہ مالکی تھے۔ دوسری طرف امام ابو یوسف کے نزدیک تو وضو ٹوٹ گیا ہے، لیکن انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، صحیح، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ گویا اگر ان کا وضو ہے تو ان کے نزدیک تو میں اس وضو کو تسلیم کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن خود وضو کرنے کے ہی قائل رہے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ جبکہ باقی ہے اولیت کا، یا افضل اور غیر افضل کا، تو اس کے اندر تو اتنی ہے کہ جو ہم خود کر رہے ہیں دوسرا ہمارے نزدیک ایک افضل ہے لیکن دوسرے کے افضل کو بھی اختیار کر لیتے تھے، کوشش نہ کریں۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد میں کہا گیا، حناف نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، ٹھیک ہے، انہوں نے نماز پڑھائی، فجر کی نماز، تو نماز پڑھائی تو اس دن دعائے قنوت نہیں پڑھی، حالانکہ شافعی حضرات دعائے قنوت پڑھنے کو افضل تصور کرتے ہیں اور آج بھی پڑھتے ہیں، لیکن فجر میں آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، آپ سے پوچھا گیا۔ اب دیکھیے کہ کتنی رواداری تھی کہ احناف نے یہ جاننے کے باوجود کہ وہ دعائے قنوت پڑھیں گے ان کو امام بنا لیا، اور پڑھنے والے نے دعائے قنوت نہیں پڑھی اور کہا کہ آج میں ان کے دیار میں جو ایسا نہیں کرتے ہیں لہٰذا میں نے اس کو مناسب نہیں خیال قدر کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ درجے ہیں، ایسے ہی ان درجوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو اسی حساب سے ہمارا دوسروں کے بارے میں رویہ بھی مناسب ہو جائے گا، اور یہ درجوں کا یار میں انتخاب بھی علماء ہی کریں گے کہ بھئی اس کا یہ درجہ ہے، اس کا یہ درجہ۔ جی ہاں جی ہاں، اصل میں ہوتا ہی ہے، بس ایک چھوٹی سی بات میں کروں کہ جب دوسرے مسلک کے بارے میں آپ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں نا تو وہ سختی آپ کے مزاج میں آ جاتی ہے، پھر وہ ود ان مسلک بھی نکلتی ہے، یہ بڑھیا ہے، ود ان مسلک بھی نکلتی ہے، اور وہ مسلک بھی سپلٹ ہوتا پھر 10-12 لوگ اپنی اپنی گروپنگ کر لیتے ہیں، ایسے ہی۔ تو اس لیے اس سختی کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ابھی بات آئی ہے مذہبی رواداری کی، اب مجھ سے نا مطلب ہم لوگ جیسے جرابوں پہ مسح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بعض اوقات جیسے اب یونیورسٹی کی مسجد ہے یا کسی اور مسجد میں نماز کروا لی تو کچھ حنفی نا سختی کرتے ہیں، آپ نے جو ہے نا مسح تو نہیں کیا ہوا، مطلب اگر آپ نے مسح کیا ہوا تو آپ کا وضو نہیں ہے۔ اب دیکھیں جب آپ کا وضو نہیں ہے تو ہماری آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ پھر میں نے انہیں سمجھانے کے لیے بات کہی، میں نے کہا دیکھو بات یہ اس قسم کے مسئلے نہ چھیڑو، اگر تم ایک اہل حدیث امام سے اس قسم کے مسئلے پوچھو گے نا تو پھر اگر اہل حدیث عوام نے تم سے مسئلے پوچھنا شروع کر دیا، حنفی امام کے پیچھے وہ بھی تو نماز پڑھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ پھر انہوں نے میں مثال دی، اہل حدیث علماء کے نزدیک مس ذکر سے ٹچنگ دا پینس
وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا اگر تمہارے امام سے وہ پوچھے بھائی حضرت مس ذکر تو نہیں فرمایا, آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں, اچھا لگے گا تمہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ پڑھ رہے ہیں تو تم بھی آرام سے پڑھتے رہو, مطلب اس کو اتنا سختی مناسب نہیں ہے یہ. تو کلوزنگ, آپ بھی کلوزنگ ریمارکس دے دیں. میں یہی بات کروں گا کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بغاوت پہ لوگ تھے, ان کے گھر کا محاصرہ کیا اور ایک بہت بڑا فتنہ, ان کے بارے میں حدیث کے اندر موجود ہے, آپ ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں. ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں. تو یہ جو سختی ہے نا, نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, جماعت ہو رہی ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جو پڑھانے والا ہے وہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے, تو ہم وضو کرنے میں زیادہ ٹائم لگا دیں گے, موبائل کے ساتھ کھیلتے رہیں گے. اس طرح کے رویے چھوڑ کے جہاں پہ جماعت ہو رہی ہے, مسلمانوں کی مسجد ہے, وہاں ہمیں شامل ہونا چاہیے, اجتماعی ایک سوچ کے تحت رہنا چاہیے. ایسے ہی آئی تھنک جزاک اللہ خیر. میں نے تو بہت کچھ سیکھا یقیناً ماشاءاللہ علماء کی مجلس سے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر اختر حسین ازمی صاحب ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک مختلف مسلک سے ہیں, ڈاکٹر زبیر صاحب مختلف مسلک سے ہیں, لیکن کتنی ادب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی ہے. بلکہ آپ یقین کریں غائبانہ بھی جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر بھی ایک دوسرے کے بارے میں ادب سے گفتگو کی جاتی ہے. تو میرے سامنے, میں آپ کو ایک نوجوان کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں, یہ پکچر نہیں تھی تو میرے میں بہت زیادہ شدت تھی, کیونکہ مجھے لگتا تھا اگر میں ایسا ہوں تو میرے پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ہی ایسے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ علماء سے جڑیں, اپنے مسلک کے علماء سے جڑیں, واقعی جو علماء کہلانے کے لائق ہے, خصوصاً جو جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ صحبت اختیار کریں, خود بخود انشاءاللہ آپ کے اندر ادب آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کے اندر اختلاف کے باوجود اتحاد پیدا فرمائے اور ہمیں ادب سکھائے اور علماء کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی نشست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.